Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ایک تم سے مل کے جو کہ تحریر ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو۔ وہ کب سے واش بیسن پر لگے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے کمر تک آتے بالوں میں برش چلاتی گنگنائے جا رہی تھی۔ گنگنانا کیا بس ایک ہی جملے کی تکرار۔ کبھی سارے بال ایک طرف سمیٹتی، کبھی دوسری طرف۔ اپنا جائزہ لیتی، دوبارہ برش چلانے لگتی۔ پھر برش رکھ کر اس نے کاجل اٹھایا اور دونوں آنکھوں میں ایک ایک سلائی پھیری۔ آنکھوں کو پھیلا پھیلا کر جائزہ لیا۔ وہ بہت خوبصورت نہ تھی، ہاں بن ٹھن کر خوبصورت لگتی، سو اسے ہر وقت بننے سنورنے کا خب تھا۔ کھلی سی چھت جس کے ایک کونے میں پانی کی ٹنکی تھی تو دوسرے میں ٹوٹی کرسیوں چرپائیوں کا ڈھیر، گھی کے خالی ڈبے، ٹوٹے جوتے، چبے پیپے جس میں کسی زمانے میں کلی گھولی گئی ہوگی۔ سامنے کے رخ پر ایک کمرہ اور بات کے ذرا ایک طرف واش بیسن جس کے سامنے کھڑی ملیحہ عرف ملی فرام چیچا وطنی چیک 44 کے بال بن کے ہی نہ دے رہے تھے اور لڈی ہے جمالو کی تان ٹوٹنے نہ پا رہی تھی۔ ایک بار تو تان لمبی ہوئی تو پاس ہی چرپائی پر مسالہ میگزین سے منہ ڈھانپے اونگتی نگین ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ صاف رنگت بڑی آنکھوں اور بیٹھی ہوئی ناک والی لڑکی بس ٹھیک ٹھاک تھی، خوبصورت لگ سکتی تھی، مگر کیا ہے کہ اسے ایسا کوئی خف نہ تھا، سو جیسی تھی ویسی ہی لگتی۔ اس وقت تیل کی مالش کروائے کسی کے چوٹی باندھے کچھ زیادہ ہی ہونک اور بے رونق لگ رہی تھی۔ گیسوئے آبدار کو اور بھی تابدار کر، غالباً اقبال تمہارے لیے ہی فرما گئے تھے، اس نے چڑھ کر بالوں سے لاڈ کرتی ملیحہ سے کہا۔ شاید اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے، پھر دوپٹہ ٹھیک کرتی اس کی طرف پلٹی۔ تبھی ڈھلتی شام کے پس منظر میں بائیں دیوار کے عقب سے انہی جیسی ماندرے کی لڑکی نے جھانکا۔ اے ملی، یہ تو پکڑ۔ اس نے ڈونگا دیوار پر رکھا جسے ملی نے جھپٹ کر اٹھایا۔ آہا ٹرائفل، ملی صرف تمہارے لیے نہیں ہے۔ اسے فوراً شروع ہوتے دیکھ کر نگی نے دہائی دی، جبکہ تابندہ عرف تابی دیوار پھلانگ کر اس کی طرف آ گئی۔ وہ دبلے پتلے چریرے بدن کی مالی خوبصورت سی لڑکی تھی اور اس کی ساری خوبصورتی اس کی ستواں ناک میں تھی، ورنہ آنکھیں رنگت بال سب نگین جیسے تھے۔ سارا ڈونگا اٹھا لے آئی، شام کو چچی نے تجھے اسی ڈونگے میں گھسا دینا ہے، موبی کے دوستوں کے لیے بنائی تھی، دوست آئے نہیں، میں یہاں لے آئی۔ اس نے اپنا کارنامہ بتایا، اور یہ پہلی بار نہ تھا، وہ اکثر ایک دوسرے کے لیے یوں ہی اشیاء پار کر لاتی تھیں۔ پہلے دو تھیں اور جب گرمیوں میں ملیحہ آ جاتی تو تینوں مل کر خوب ہنگامہ کرتی۔ ملیحہ نگین کی خالہ زاد تھی اور تابندہ چچا زاد، یہ دونوں ملی ہوئی چھتیں پہلے ہی ایک تھیں، پھر بچے جوان ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ دیورانی جیٹھانی یعنی ان کی ماؤں کے اختلاف بھی، جو اتنے بڑے کہ ایک گھر دو میں تقسیم ہو گئے۔ بات چیت برائے نام تھی، مگر ان کا ایک دوسرے کے بغیر کھانا بھی ہضم نہ ہوتا۔ مبین بھی ساتھ مل جاتا۔ مائیں جانتی تھیں مگر چشم پوشی کر جاتیں کہ بہنوں کی شادیوں کے بعد تابندہ گھر میں اکیلی تھی اور نگین تو تھی ہی اکلوتی، نہ بھائی نہ بہن۔ کمرے سے پلیٹیں اور چمچے برآمد کیے جو اسی مقصد کے لیے یہاں رکھے گئے تھے۔ ٹھنڈی ٹھار ٹرائفل اور سنہری شام جو آسمان کے کناروں سے پھیلتی گھروں کی منڈیروں اور چھتوں پر پھیل رہی تھی۔ ملیحہ نے چھت پر ٹہلنا شروع کر دیا، پھر دونوں ہاتھ داہنی دیوار پر ٹکا کر جھکی، پرجوش آواز میں بولی۔ مبارک ہو، ساتھ والوں کا سامان جا رہا ہے۔ ہیں سچی؟ تابی بھی اس دیوار کی سمت لپکی اور للچائی نظروں سے شہتوت اور بیری کے درختوں کو دیکھنے لگی جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ ہائے کیسے اچھے وقت جا رہے ہیں، دعا کرو بہت دنوں تک نئے کرایہ دار نہ آئیں۔ بھلا یہ چھوٹی سی دیوار پار کر کے ساتھ والوں کی چھت پر اترنا اور درختوں سے شہتوت اور بیر کھانا کون سا مشکل کام تھا، بشرطے کہ گھر خالی ہو، اور یہ مشغلہ تو محلے کے سارے بچوں کا تھا۔ اف، شہتوت اور بیر دیکھ کر رال ٹپکانے والی ننھی بچی۔ ملی، ابھی یہ کام تم بھی کر رہی تھیں؟ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کاش کوئی کنواڑا خوبصورت نوجوان یہ گھر کرائے پر لے لے، تو اس سے کیا ہوگا،
تابی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاید ہم میں سے کسی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں۔ ملی نے حسرت سے دیوار پر کوہنی ٹکائی۔ ہاتھ پیلے کرنے کا یہ آئیڈیا انتہائی گھٹیا ہے، چہل قدمی کرتی نگی نے اطمینان سے اطلاع دی۔ تم کچھ بھی کہو، میں اپنے خیال سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ تم چک 44 سے یہاں کوئی لو سٹوری لکھنے آئی ہو؟ حرج ہی کیا ہے، وہ ڈٹائی سے گویا ہوئی۔ میں تو سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں، اب ہم تینوں کی شادیاں ہو جانی چاہیے، اور جنہیں یہ سوچنا چاہیے وہ آرام سے خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں، وہ بھی اے سی چلا کے۔ کون؟ ہماری مائیں۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کچھ ہاتھ پاؤں مارو۔ خیال سے، یہ سمندر نہیں تالاب ہے، ہاتھ پیر مارنے سے صرف مینڈک ہی ہاتھ آئیں گے، نگی نے خبردار کیا۔ یار میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں، سو کسی کو لگتا ہی نہیں کہ بڑی ہو چکی ہوں، تابی نے رونا رویا۔ سکھیو، میں تو ویسے ہی اکلوتی ہوں، اماں کا جی ہی نہیں چاہتا خود سے جدا کرنے کو، نگی نے آہ بھری۔ میری اماں کا بس چلے تو آج ہی گھر سے رخصت کر دیں، مگر کس کے ساتھ؟ کوئی ملتا ہی نہیں، ملی ہنسی۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم جلدی سے 3 عدد بر پکڑیں اور رخصتی کی تیاری کریں؟ آف کورس 3، نگی ان کے مخالف سمت تھی، ایک دم ٹھٹک کر رکی، ہاتھ کا چبا سا بنا کر تابندہ کی چھت سے آگے دیکھا۔ ہاں 3 ہی ہیں، مگر کون سا پکڑوں، پہلا، دوسرا یا تیسرا؟ میرے خیال میں دوسرا زیادہ خوبصورت ہے۔ تابی اور ملی نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر تیزی سے نگی کی طرف بھاگی، ہاتھوں کا چبا بنا کر دیکھا، نگی کی تقلید میں، پھر جھنجھلا کر تابندہ بولی، دوسری مرغی ہے، ہم مرغوں کی نہیں، دولوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ہی بات ہے، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ صبح ملیحہ کی آنکھ خاصی دیر سے کھلی، حسبِ معمول۔ نگین کچن سمیٹ کر پھپھو کی طرف جا چکی تھی کہ آج کل ان کی ماسی چھٹی پر تھی اور پھپھو کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا، سو نگین نے عارضی طور پر ان کی ماسی کی سیٹ سنبھال رکھی تھی۔ خالو آفس جا چکے تھے اور خالہ ریموٹ ہاتھ میں لیے ہر چینل کے مارننگ شو میں جھاتیاں مار رہی تھیں۔ ملیحہ نے اپنے لیے بڑا سا چکن پراٹھا اور پیالہ بھر دودھ پتی بنایا اور ٹرے میں سجا خالہ کے برابر آ بیٹھی۔ خالہ، شائستہ کا سوٹ تو دیکھ لیں۔ چینل بدلتی خالہ نے ریموٹ رکھ کر ناشتے کا جائزہ لیا۔ حق کھا، ایک کپ میرے لیے بھی بنا لیتی، ناشتے کے بعد سستی سی ہو جاتی ہے، اور جو چائے ناشتے میں پیتی ہیں، وہ تو ناشتے کے ساتھ ہضم ہو گئی، جو بیڈ ٹی خالو کے ساتھ لیتی ہیں، وہ تو ان کے ساتھ مغز ماری میں ہضم ہو جاتی ہے، انہوں نے معصومیت سے کہا۔ اب اسی میں سے آدھا لے لیں، آپ سے میرا پیالہ کہاں برداشت ہوگا؟ آخری جملہ پراٹھے کے لقمے کے ساتھ اندر کیا۔ خالہ نے جھپٹ کر پیالہ قبضے میں کیا اور ہر گھونٹ کے ساتھ ملیحہ یاد کراتی رہی، خالہ آدھا۔ ڈٹ کر ناشتے کے بعد وہ نگین کے پیچھے چلی آئی۔ چھوٹی سی سڑک عبور کر کے عین سامنے والا گھر ان کا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک زوردار چنگھاڑ سنائی دی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آج شیر اپنی کچھار میں ہے۔ وہ لپک کر پھپھو کے کمرے میں گھس گئی، مگر وہ وہاں نہ تھا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ملیحہ نے گردن باہر نکالی، ایک اور چنگھاڑ کے ساتھ نگین بغل میں جھاڑو ہاتھ میں جھاڑن لیے افتاں خیزہ برآمد ہوئی۔ دونوں آگے پیچھے کچن میں آ گئیں۔ نگین کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آپ کہہ رہی تھیں عزیر نہانے گیا ہے؟ ہاں، گھنٹہ تو لگاتا ہی ہے، آج نہ جانے کیسے نکل آیا۔ وہ ناشتے میں الجھی تھی، جو تعداد اور مقدار میں بتاتا تھا، عزیر کے لیے ہے۔ جب تمہیں پتہ تھا آج شیر کچھار میں ہے تو کیوں گئی تھیں؟ ملیحہ نے ناشتے کے لوازمات کو للچائی نظروں سے دیکھا۔ پھپھو نے کہا تھا، ابھی تک دھاڑ رہے ہیں، یہ کیوں چھیڑا، یہ کیوں اٹھایا؟ اس نے روہن سی ہو کر بتایا۔ ایک تو میں اس لڑکے کی عادت سے تنگ ہوں، ناشتے میں ہی اتنے نخرے ہیں، پتہ نہیں کس پر گیا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ دنیا جانتی تھی عزیر ماں باپ کا مزاج لے کر پیدا ہوا ہے۔ دونوں میں ساری زندگی اینٹ کتے کا بیر رہا۔ وہ تو پھپھا نے ذرا جلدی میدان چھوڑ دیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے، ورنہ ان کے گھر میں ہر وقت دنگل ہوا کرتے تھے۔ تبھی شیر یعنی عزیر چنگھاڑتا ہوا آیا۔ ایک ویکنڈ پر آنا ہوتا ہے، اس دن بھی ناشتہ وقت پر نہیں ملتا۔ 4 ہاتھ نہیں ہیں، بنا رہی ہوں، تو یہ 2 بانس تمبو ٹانگنے کے لیے کھڑے کیے ہیں۔ ملی نے ادھر ادھر بانس تلاشے، پھر پتہ چلا یہ خطاب ان کے لیے ہے۔
ہاں ہم نوکر تو لگے ہیں، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ عزیر جتنی تیوریاں چڑھا سکتا تھا چڑھا کر اسے گھوڑا، مگر وہ نگی نہیں تھی جو فریج کھولے خواہ مخواہ اس میں سمانے کی کوشش کر رہی تھی، بس ہاتھ لٹکائے ادھر ادھر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ گھور گھار کر چلا گیا۔ اب فریج سے نکل آؤ، فریز ہو جاؤ گی۔ شکر ہے چلے گئے۔ ہاں تھوڑی دیر کھڑے رہتے تو تم نے تو سبزی والے خانے میں گھس جانا تھا۔ پھپھو کوئی لڑکی دیکھ کر شادی کر دیں۔ پھپھو نے اسے دیکھا تو گڑبڑا کر بولی، میں اب چلتی ہوں، چائے تو پیتی جاؤ۔ پھپھو نے یقیناً رسماً کہا تھا، مگر وہ آرام سے اسٹول کھینچ کر بیٹھ گئی۔ نگی نے اشاروں میں سرزش کی، پھر ٹٹائی دیکھ کر کہنا پڑا، ابھی گھر سے دودھ پتی کا پیالہ پی کر آئی ہوگی۔ وہ تو خالہ نے پی لیا پھپھو، ساتھ کیک پیس بھی۔ وہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھی۔ وہ تینوں اپنے گوشہ عافیت میں سر جوڑے گنڈیریاں چوس رہی تھیں۔ ایک بات تو بتا ملی، یہ تو ہر گرمیوں میں یہاں کیوں بھاگ آتی ہے؟ نگی اتنی معصوم تھی نہیں جتنا بن کر سوال کر رہی تھی۔ تمہیں تکلیف ہے؟ میری خالہ کا گھر ہے۔ نہیں پھر بھی ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں آتی۔ بہت سوچ کر جواز تراشا گیا۔ وہ تو یہاں بھی نہیں آتی، یہاں جنریٹر تو چلتا ہے، وہ چمک کر بولی۔ تبھی دیوار کی دوسری طرف ایک خوشنما بالوں اور زبردست ہیئر کٹ والا سر ابھرا۔ ہائے گرلز، تم کہاں غائب ہوتے ہو؟ ملی نے شکوہ کیا تو وہ دیوار پھلانگ کر ان کی طرف آ گیا۔ اس کی ناک ہو بہو تابندہ جیسی تھی، جس سے معلوم ہوتا تھا وہ تابندہ کا بھائی مبین ہے۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ اس نے گنڈیریاں اٹھاتے ہوئے آفر کی۔ تینوں تیار ہو گئیں تو اطمینان سے بولا، پیسے نکالو۔ تم ہمیشہ کنگلے رہنا، نگی نے منہ بنایا۔ بے روزگار کنگلا ہی ہوتا ہے۔ امی اٹھی تو نہیں؟ تابی نے فکر مندی سے کہا۔ کب سے بیٹھی ان دونوں کو باتیں سنا رہی ہیں ہمیں کیوں؟ دونوں تڑپ کر سیدھی ہوئیں۔ ان کی صوم و صلات کی پابند حد درجہ معصوم بچی کو ورغلا کر بگاڑ دیا، اب یہ کسی کام کی نہیں رہی۔ ہا ہا، یہی خیالات میری والدہ محترمہ کے تابی کے بارے میں ہیں۔ نگی کھلکھلائی۔ ہماری ماؤں کے خیالات کتنے ملتے جلتے ہیں، پھر بھی ان کی آپس میں کبھی نہیں بنی، ملی نے کہا۔ کیونکہ خیالات ہی نہیں عادتیں بھی ملتی ہیں۔ یہ مکان خالی ہو گیا کب کا؟ تب میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مزے سے دیوار پھلانگ گیا۔ ہمارے لیے بھی بیر اور شہتوت لانا، تینوں چلائیں۔ سوری، تمہیں کیا لگتا ہے ہم خود نہیں کھا سکتے؟ وہاں شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے، وہ وہاں سے صحن میں اتر چکا تھا۔ مکھیوں سے ڈرنے والے، اے آسماں نہیں ہم۔ میں نے کہا اگر بیٹھک ختم ہو گئی ہے تو نیچے آ کر آٹا گوندھ لو۔ سخت طنز میں گندی آواز یقیناً نگی کی اماں جان کی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر چارپائی سے اٹھی۔ اچھا سکھی، وقت رخصت آ گیا، اب کل ملاقات ہوگی۔ تابی نے ایک طویل سانس بھری۔ ان گنڈیریوں کا شکریہ جو ہم سے زیادہ ملی کے پیٹ میں گئی ہیں۔ تم میرے کھائے پیے پر ذرا کم ہی نظر رکھا کرو۔ ملی نے باقی بچی بھی اپنے قبضے میں کی۔ اوکے، کل امرود، بیر اور شہتوت کی دعوت میری طرف سے ہے۔ تابی نے دیوار پھلانگتے ہانک لگائی۔ ہاں بھئی، ورنہ یہ محلے کے بچے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تابی کدھر رہ گئی؟ ملی نے بے تابی سے اس کی چھت پر جھانکا، پھر دیوار سے صحن میں۔ نگی کا بھی کچھ پتہ نہیں، یقیناً خالہ نے کسی کام سے روک لیا ہوگا۔ وہ تھک کر چارپائی پر بیٹھی۔ اس کی دانست میں آج کی شام بیکار گئی تھی، لیکن بیکار کیوں؟ یہ کام میں اکیلے بھی کر سکتی ہوں، بچپن سے یہی تو کرتی آئی ہوں۔ اس نے ٹوکری اٹھائی اور چھوٹی سی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئی۔ اتنے آرام سے کسی اور کے گھر کودنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو گھر خالی تھا، دوسرے نگی کے تایا کا تھا، جو اپنے کاروبار کے سلسلے میں فیصل آباد میں رہتے تھے اور اس گھر کو کرائے پر چڑھا دیتے تھے۔ انہی نے اپنے شوق سے اس گھر کے صحن میں یہ پھلدار درخت اگائے تھے۔ کرائے داروں کی بھی موج ہو جاتی، جو بھی یہاں سے جاتا اداس ہو کر جاتا تھا۔ چھوٹا سا گول برآمدہ خشک پتوں اور دھول سے اٹا ہوا تھا۔ درختوں کے نیچے بیروں اور شہتوت کا فرش بچھا تھا۔ اف، کمروں کا بھی حشر ہو گیا ہوگا۔ اس نے برآمدے میں کھلتے جالی کے دروازوں کو دیکھا، پھر نگاہ برآمدے کی دھول پر نقش پیروں کے نشان پر پڑی۔ اللہ، یہاں کیا بھوت رقص کرتے رہے ہیں؟ بآواز بلند خیال آرائی کی۔
پھر بیر اور شہتوت چننے لگی، اٹھتی بیٹھتی لاپرواہی سے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، کیچر میں جکڑے بال پشت پر بکھیرتے سمیٹتے۔ اچانک کسی عجیب سے احساس سے چونک کر وہ ٹھٹکی اور سیدھی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سنا تھا خالی گھروں میں بھوت پریت بسیرا کر لیتے ہیں، پر گھر کو خالی ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ لگتا ہے وہ بھوت بھی بے گھر تھا۔ وہ ہنسی، خالی گھر کی تلاش میں پھر رہا ہوگا، پھر یہیں پڑاؤ ڈال لیا۔ توبہ، یہ خالی گھر بھی اب ڈرانے لگا ہے۔ اپنے بے نام خوف کو زائل کرنے کے لیے اس نے تان اڑائی۔ پک گئی بیریاں دے بیر سجنا۔ اب پتہ نہیں اس کی تان زیادہ سنگین تھی یا باہر سے پھینکا گیا پتھر۔ اسے تو صرف ایک سیاہ چادر دکھائی دی جو بنبناتی ہوئی اس پر جھپٹی۔ بس ایک ہی پل حیرت اور ناسمجھی کا تھا، دوسرے لمحے اس کی چیخوں سے کمرے میں محو خواب بھوت بھی ہڑبڑا کر جاگے۔ تبھی ایک بھوت سیاہ چادر میں لپٹا اندرونی کمرے سے جھپٹ کر نکلا اور اسے کھینچتا اندر لے گیا۔ تیزی سے دروازے کھڑکیاں بند کیے، چند ایک مکھیاں جو اس کے ساتھ آ گئی تھیں ان کا قلع کما کیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ تھوڑا بہت حواسوں میں ہوتی تو ضرور سوچتی، بھوتوں کی آواز اتنی پرکشش اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اسے تو صرف اپنے چہرے، بازوں اور گردن پر تیز سوئیوں کے چبھنے اور جلن کا احساس تھا، اور چیخیں جو بلا ارادہ نکلی آ رہی تھیں۔ بھوت نے تیزی سے پلٹ کر موبائل اٹھایا اور نمبر ملانے لگا۔ 2 منٹ میں مبین اور عزیر وہاں پر تھے۔ انہیں فوراً ہسپتال لے چلو، میری گاڑی باہر ہی کھڑی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا اندازہ صرف ملی کو تھا۔ 2 دن بخار میں جلتی رہی۔ خالہ اور عزیر بھائی سے جو ڈانٹ پڑی وہ الگ۔ شکر ہے خالہ نے اس کے گھر فون نہیں کیا، ورنہ اماں ابا کی باتیں الگ سننا پڑتیں۔ سکھیوں نے ہنسی الگ اڑائی اور چہرے کی جو حالت ہوئی وہ بیان سے باہر تھی۔ ناک، گال، آنکھیں سب برابر ہو گئے تھے۔ ہا ہا، آپ ہی تو ایلین لگ رہی ہیں۔ پھوپھی کی سوپھی کے خواہ مخواہ دانت نکلتے رہے۔ ملی کا دل چاہا اس کے دانت توڑ دے۔ آنکھیں کھلی ہوتیں تو یقیناً عمل بھی کر دیتی۔ اس کی آنکھیں کہاں ہیں؟ بہت دنوں بعد وہ لوگ چھت پر اکٹھی ہوئیں۔ اب وہ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول لیتی تھی، وہیں جہاں پہلے تھیں۔ نگی نے تابی کو جواب دیا، جو ابھی تک ملی کو گھور رہی تھی۔ تمہیں کہا کس نے تھا ہمارے بغیر وہاں جاؤ؟ تم ساتھ ہوتی تو آج دونوں میری طرح سوجی ہوئی بلیاں بن کے بیٹھی ہوتی۔ لو ملی، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ پرجوش انداز میں مبین کی انٹری ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں شہد کی بھری ہوئی بوتل تھی۔ پوری 3 بوتلیں نکلیں اور مکھیاں بھی کوچ کر گئیں۔ اب جی بھر کے شہتوت کھانا۔ نام مت لو ان شہتوتوں کا، اور دور کرو اسے، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے اس کا بوتل والا ہاتھ پیچھے کیا تو نگی نے فوراً جھپٹ لیا۔ پتہ بھی ہے شہد کتنا مہنگا ہے؟ ہاں ملی، یہ تمہارا حصہ ہے، آخر اس میں تمہارا خون جگر شامل ہے، مبین نے ہمدردی سے کہا۔ اوہ، تب یہ شہد تھوڑی رہا ہوگا۔ تابی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ نگی، تیرے پاس 200 روپے ہوں گے، کان کھجاتے مبین نے کہا، تو تابی نے فوراً لتاڑا۔ بھائی شرم کرو، نگی سے پیسے مانگتے ہو؟ تو کیا کروں، تم بہن ہو کر ساتھ نہیں دیتی، اوپر سے ابو نے جیب خرچ بند کر دیا ہے، انہیں لگتا ہے میں جان بوجھ کر نوکری نہیں کرتا۔ مبین کے چہرے کے تاثرات اور نگی کا ہمدرد دل فوراً 200 روپے لا کر اسے تھما دیے۔ جیتی رہو، اللہ تمہیں چاند سا دولہا عطا فرمائے۔ چاند سی دلہن ہوتی ہے؟ اچھا تو دولہا؟ بہت محبت کرنے والا۔ تابی نے پیار سے بھائی کو دیکھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کیوں نگی؟ مبین نے ذرا جھک کر اسے دیکھا تو نگی نے منہ پھیر کر مسکرا دی۔ شرم کرو، بہنوں کے ساتھ ایسے مذاق نہیں کرتے، ملی نے نتاڑا۔ میں نے بہن کے ساتھ تو نہیں کیا، وہ ڈٹائی سے کہتا غائب ہو گیا۔ اچھا یہ تو بتا ملی، تجھے بچانے والا کیسا تھا؟ تابی نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہائے پتہ نہیں کون فرشتہ تھا، میں تو اسے دیکھ بھی نہ سکی، کیسی خوبصورت سچویشن تھی، ملی نے جھوم کر کہا۔ خوبصورت؟ دونوں کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ میرا مطلب ہے، تم نے یہ نہیں سوچا وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ نگی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں یار، وہ اس گھر میں کیا کر رہا تھا، کہیں بھوت تو نہیں تھا؟ تابی اچھلی۔ نہیں یار، بھوت اتنے ہمدرد نہیں ہوتے، ملی نے فوراً جھٹلایا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ ریان مصطفیٰ، تایا غلام مصطفیٰ کا بیٹا، اور وہ اپنے گھر کا جائزہ لینے آیا تھا، نگی نے انکشاف کیا۔
2 دن کے بعد پھپھو نے انہیں گھر کی چابی دی کہ ملازمہ کو ساتھ لے کر اچھی طرح صفائی کروا دیں، کیونکہ بڑے بھائی صاحب کا فیصل آباد میں کاروبار لوڈ شیڈنگ، گیس کی بندش اور مزدوروں کی ہڑتال کی وجہ سے بالکل ٹھپ ہو گیا۔ سو وہاں کرائے کے گھر میں رہنے کے بجائے انہوں نے اپنے گھر اور اپنے شہر کو لوٹنا زیادہ مناسب خیال کیا۔ چھت پر سے ہوتی تابی بھی آ گئی، سو تینوں نے ملازمت کے ساتھ مل کر رگڑ رگڑ کر گھر چمکایا، اور جب کام کر کر کے تھک گئی تو مبین سب کے لیے چرغا اور نان لے آیا۔ پتہ چلا یہ مہربانی پھپھو نے کی ہے۔ پھپھو کے تعلقات دونوں گھروں سے ٹھیک تھے کہ پھپھا کی وفات کے بعد ایک تو پھپھو کا تنتنا کم ہو گیا تھا، ورنہ ساری زندگی بھابھیوں کو گھاس نہ ڈالی، دوسرا دونوں بھابھیوں کو ایک دوسرے کی بدخوئی کرنے اور ان کی بات ادھر ادھر پہنچانے کے لیے پھپھو کی ضرورت رہتی تھی۔ چاروں نے دھلے دھلائے ٹھنڈے ٹھار فرش پر بیٹھ کر کھانا کھایا کہ گھر میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ 1 ہفتے کے بعد نگی کے تایا یہاں شفٹ ہو گئے۔ تایا جن کے غصے اور روب سے ان کے بھائی بھی کانپتے تھے، تائی جو اتنی گمسم تھیں کہ گھنٹوں خاموش بیٹھی رہتی، اور جب بات کرتی تب بھی انسان کو لگتا اس کا وہمہ ہے۔ رہا ریان مصطفیٰ، تو بدقسمتی سے تینوں کی ملاقات اس سے نہ ہو سکی، اور اسی بات نے تینوں کے دیدار شوق کو اور ہوا دے دی۔ خود نگی نے بھی اسے عرصہ پہلے دیکھا تھا، جبکہ ملی نے 2 دن قبل اسے صحن میں واش بیسن کے سامنے شیو کرتے دیکھا۔ ملی کی طرف اس کی پشت تھی اور آئینے کا رخ ایسا تھا کہ وہ فرنٹ سے بھی نہ دیکھ سکی۔ تبھی تو آج تینوں بھری دوپہر میں ٹرائفل لیے تایا کے دروازے کے سامنے کھڑی تھیں۔ تابی کو بھی فون کر کے بلا لیا گیا۔ وہ پھپھو کے گھر کا بہانہ کر کے نکل آئی۔ ملی نے بیبی پنک اور سفید رنگ کا سوٹ زیب تن کیا تھا۔ سنا تھا کہ وہ اس سے بڑی خوبصورت لگتی تھی۔ آج تو تابندہ نے بھی تھوڑی بہت لیپا پوتی کر لی، جبکہ نگین نے منہ دھو کر صرف فیئر اینڈ لولی لگائی تھی، وہی معمول کا حلیہ۔ غالب گمان تھا کہ ریان آج گھر میں موجود تھا۔ ایک تو اتوار اور دوسرا دوپہر۔ بیل کے بعد تینوں سانس روک کے بند دروازے پر آنکھیں لگائے کھڑی رہیں۔ اب اس دوپہر میں تائی تو دروازہ کھولنے سے رہیں۔ ایک بات تو بتاؤ، ہم یہاں کرنے کیا آئے ہیں؟ تابی کو غلط وقت پر غلط سوال سوجا۔ میں نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ملی نے بال جھٹکے۔ اور تم؟ اور میں تائی سے ملنے، میں تم دونوں کا ساتھ دینے۔ نگین نے بے چارگی سے کندھے جھٹکے۔ تبھی دروازہ کھلا اور کھلتا چلا گیا۔ جی ہم۔ کالی پینٹ اور سرخ شرٹ سے ہوتی نگاہیں چہرے تک گئی تو دروازے کی طرف منہ بھی کھلتا چلا گیا۔ وہی لمبا قد، چوڑے شانے، پر چہرے کی رنگت پینٹ سے مشابہ، سامنے کے 2 دانت گلہری کی طرح چک مارنے کو تیار۔ جی تساں کینوں ملنا ہے؟ جہاں نگی اس کی صورت دیکھ کر غائب ہوئی، وہاں جملہ اور آواز سن کر تابی اڑن چھو، جبکہ ملی ابھی تک بحر تحیر میں غوطے کھا رہی تھی۔ جی ہاں، یہ برتن خالی کر کے بھجوا دینا۔ وہ اسے ہکا بکا چھوڑ کر آ گئی۔ اندر وہ دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں۔ ہو کزن کی انٹری، یہ تو اسے دیکھنے کے شوق میں مری جا رہی تھی۔ صرف میں ہی نہیں، وہ دھپ سے ان کے قریب بیٹھی۔ پتہ نہیں بچپن میں تو ریان بھائی ٹھیک ٹھاک تھے، لگتا ہے فیصل آباد کا پانی انہیں راس نہیں آیا، بے چارے کیا سے کیا ہو گئے۔ بے چاری ملی، اس کے ارمانوں پر تو اوس ہی گر گئی۔ اوس نہیں، بم۔ تم دونوں اپنی بکواس بند کرو۔ ملی نے ہنسی دباتے ہوئے دونوں کو گھورا، جانتی تھی اب اگلے کئی دن تک اس کا مذاق اڑاتی رہیں گی۔ لائیاں لائیاں میں تیرے نال ڈھول لاں، ایک دل سی ریا میرے کول نہ، میں تا لٹی گئی آں۔ اس کی آواز خوبصورت تھی، جب بھی گاتی بآوازیں بلند گاتی، اور آج تو گھر میں خالہ بھی نہ تھیں۔ وہ پھپھو کے ساتھ بازار گئی تھی، انہوں نے تابی کو بھی بلا لیا۔ اب دونوں مل کر کیک تیار کر رہی تھیں، جبکہ تابندہ باہر واش بیسن پر منہ ہاتھ دھو رہی تھی۔ سنو، ریان بھائی کے لیے بھی رکھ لینا، ملی نے گانا روک کر چھیڑا۔ اچھا، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اے ملی، ذرا موٹر کا بٹن تو دبانا، پانی ختم ہو گیا ہے، تابی نے پکارا۔ محترمہ کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، میرے منہ پر صابن لگا ہے۔ اچھا، ملی نے باہر آ کر بٹن دبایا تو موٹر ذرا دیر کو گگیا کر جو چپ ہوئی تو پھر ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میری آنکھوں میں صابن جا رہا ہے، تابی دہائی دینے لگی۔ اچھا کچھ کرتی ہوں۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال لائی
اور اس کا منہ دھلایا۔ تم پانی بھی نہیں بھر سکتی؟ ذہن سے نکل گیا، حالانکہ امی نے کہا بھی تھا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ ہونا کیا ہے؟ فوراً موبی کو فون کرو، کسی پلمبر کو بھیجے۔ نگی کے مشورے پر تابی نے مبین کو فون کیا۔ اس نے تسلی دی کہ ابھی کسی پلمبر کو بھجواتا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے پر بیل ہوئی۔ ملی نے دروازہ کھولا اور ہکا بکا رہ گئی۔ آپ؟ ہاں جی، اس نے دانت نکالے۔ آپ یہ کام بھی کر لیتے ہیں؟ ہاں جی، تے ہور کیتا کیے۔ آئیے، وہ منہ بناتی اسے موٹر تک لے آئی۔ وہ جھٹ پٹ کام میں مصروف ہو گیا۔ ریحان بھائی خود موٹر ٹھیک کرنے آئے ہیں، اندر چل کر اطلاع دی ہیں، مبین نے ان سے کہہ دیا۔ تابی نے حیران ہو کر جھانکا، پر ریحان بھائی ایسا کام کیوں کریں گے؟ ان کی تو اچھی خاصی جاب ہے۔ نگی عالم حیرت میں تھی۔ یہی جاب تھی، لوگ کیا کیا چھپاتے ہیں، پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے، پڑھائی میں نکمے ہوں گے۔ تایا نے پکڑ کر کام سے لگا دیا۔ ملی نے کہا، پر یار ہماری تو پشتوں میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا ہے یا نہیں؟ البتہ وہ کر رہے ہیں۔ اب چائے بنا دو، جا کے تائی سے شکایت کر دیں گے کہ چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ جب تک چائے بنی موٹر چلنے کی آواز آنے لگی۔ تم ہی لے جاؤ، میں نہیں جا رہی۔ ملی نے صاف انکار کیا۔ نگی مصروف تھی، سو تابی ٹرے لے گئی، جس میں چائے کے ساتھ بسکٹ اور سموسے موجود تھے، کچھ ہونک سے نہیں تھے۔ ٹرے دیکھ کر دانت ہی نکالے جا رہے تھے۔ اس نے واپس آ کر بتایا، بس چھوڑو، مذاق نہیں اڑاتے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیل دوبارہ ہونے لگی۔ میں چائے دینے گئی تھی، تم دروازہ کھولو گی؟ تابی نے پہلے ہی انگلی اٹھا کر کہہ دیا۔ وہ اسے گھورتے چلی گئی، اور جب دروازہ کھولا تو اونچا لمبا قد، جاذب نظر نقوش، خوبصورت ہیئر کٹ، بلیک پینٹ، لائٹ کلر کی شرٹ۔ السلام علیکم، شائستہ لب و لہجہ۔ ملی ہوش میں ہوتی تو جواب دیتی۔ کام ہو گیا؟ کون سا کام؟ مبین نے فون کیا تھا کہ موٹر خراب ہے۔ اس دن جو پلمبر ہمارے گھر کام کر رہا تھا، اسے بلا دیں۔ اس نے الجھ کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جو حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ پلمبر؟ سارے ہوش و حواس ایک جھٹکے سے واپس آ گئے۔ آپ کون ہیں؟ ریان مصطفیٰ۔ جی، ریان؟ اتنا مشکل نام تو نہیں۔ ملی نے پلٹ کر دیکھا، جہاں ڈرائنگ روم میں پلمبر صاحب چائے کے ساتھ سموسے اڑا رہے تھے۔ سب ٹھیک تو ہے؟ ریان نے الجھ کر پوچھا۔ جی، ابھی تو سب ٹھیک ہوا ہے۔ مطلب؟ کچھ نہیں، آپ اندر آئیں۔ وہ سنبھلی۔ نہیں، میں چلتا ہوں، غالباً خالہ بھی گھر پر اکیلی ہیں۔ اسے پیمنٹ مت کیجیے گا، میں کر دوں گا۔ اللہ حافظ۔ وہ ایک ٹرانس میں چلتی اندر آئی، پھر ڈرائنگ روم میں نظر گئی۔ پہلے تو پلمبر کو چلتا کیا، پھر کچن میں آئی۔ تم کہاں رہ گئی تھیں؟ ریان کے پاس۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں کرسی پر بیٹھی۔ چلو یار، اس کی آواز ہیں؟ نگی نے بےتابی سے دیکھا۔ اس کا بات کرنے کا سٹائل، اس کی آنکھیں۔ جی، اس کی رنگت، اس کے دانت۔ تابی چڑھ کر بولی۔ ہائے، تو نے دیکھا ہی نہیں ظالم، اس نے آج کچھ نرالا دیکھ لیا ہے۔ یار، وہ تو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتے ہیں۔ ایسا آئیڈیل؟ او مس، ہوش میں تو ہو؟ نگی نے اس کا کندھا ہلایا۔ ابھی تو ہوش میں آئی ہوں۔ اسے کہتے ہیں بن پیے بہکنا۔ محترمہ، دروازے پر کون تھا؟ میرے خوابوں کا شہزادہ۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے بھیانک خواب دیکھتی ہو۔ تابی نے جھرجھری لی۔ تم سے مل کے ایسا لگا، تم سے مل کے یہ پاگل ہو گئی ہے۔ اگلے کئی دن ملی کی حالت نازک رہی اور وہ تشویش کا شکار ہوتی رہی۔ 3 دن بعد وہ جو ملی پر افسوس کر رہی تھیں، چوتھے دن خود پر کرنے بیٹھ گئیں۔ جب ریان مصطفیٰ کو بنفس نفیس دیکھا تو وہ کون تھا؟ پلمبر۔ ملی نے دانت نکالے۔ ایک بات تو بتا ملی، تیرے گھر کی دیوار پر وہ 3 مرغے، جن میں سے ایک مرغی تھی، آج بھی موجود تھے؟ انہی کو تاکتے ہوئے تابی نے کہا۔ ملی جو شہتوتوں والے گھر کی دیوار پر کوہنی ٹکائے آسمان پر پھیلتی سنہری شام کو دیکھتی، گاہے بگاہے نگاہ صحن میں بھی ڈالتی، مگر مقصود نظر اب تک نظر نہ آیا تھا، اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولی، پوچھو، تم سچ مچ ریان میں انٹرسٹڈ ہو؟ ملی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نکی کو، جو چارپائی پر بیٹھی اپنی قمیص کی ترپائی کر رہی تھی، لیکن اب سوئی روکے اس کے جواب کی منتظر تھی، پھر صاف مکر گئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔
تو پھر بھاگ بھاگ کر بڑی تائی کے پاس کیوں جا رہی تھی؟ نگی معنی خیز انداز میں ہنسی۔ وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، کمپنی دینے کے خیال سے چلی جاتی ہوں، اور تم بھی تو بھاگ بھاگ کے پھپھو کے کام کرتی ہو، کیا عزیر کے لیے ہیں؟ لا حول ولا، کس کا نام لے دیا؟ اس چنگیز خان کو پسند کرنے کے لیے لوہے کے دل گردے چاہیے۔ نگی نے قمیض لپیٹ کر ایک طرف رکھی۔ اچھا، پھر مجھے یوں ہی لگا ہوگا۔ تابی ہاتھ جھاڑتی ان کے قریب آ گئی۔ ویسے یہ پھپھو عزیر بھائی کی شادی کیوں نہیں کرتی؟ جب عزیر بھائی کی پنڈی میں پوسٹنگ ہوئی تو انہیں وہاں ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، مگر پھپھو نے صاف انکار کر دیا۔ ضد میں عزیر بھائی نے شادی نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ نادیہ باجی آج کل اسی مہم پر آئی ہیں، نگی نے بتایا۔ نادیہ عزیر کی بہن تھیں اور سکھر میں بیاہی تھیں۔ تبھی تمہارا کل کا سارا دن پھپھو کے کچن میں گزرا، ملی کا تائی کے ہاں، اور میں اکیلی یہاں بور ہوتی رہی۔ اب کیا کرتی؟ پھپھو کو انکار میری امی نہیں کر سکتی، میں کیسے کروں؟ تم تو صاف بچ جاتی ہو، مجھے تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا۔ نگی نے تابی کو گھورا تو وہ ہنس دی۔ ہاں، تو دو دو بھابھیوں کی موجودگی میں مجھے پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ سسرال بھی بھابھیاں ساتھ لے کر جاؤ گی؟ نگی نے لتاڑا۔ وہاں نندیں جو ہوں گی، اگر تمہارے جیسی ہوئیں تب سیکھ لوں گی۔ اچھا، وہ جو ایک رشتہ تمہارے لیے آیا تھا اس کا کیا بنا؟ نگی نے پوچھا۔ ابھی تو کچھ نہیں، ابو معلومات کروا رہے ہیں۔ نگی، آج کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ یار گلگلے ہی تل لاؤ۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور قمیص کھول کر دیکھنے لگی جس پر نگی نے خود کڑھائی کی تھی۔ سوری، امی شام کو کچن میں تالا ڈال دیتی ہیں۔ اچھا، وہ امی کہہ رہی تھیں تابی سے سن تو لینا، نادیہ باجی واپس جائیں گی تو چچی انہیں کتنے کا سوٹ دے رہی ہیں؟ ان میں یہی تو ایکا تھا کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھیں، خواہ ماؤں میں کتنی ہی ٹھنی ہو۔ ہا ہا، اماں نے یہی کہہ کر بھیجا ہے۔ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگیں۔ ہماری ماؤں کے خیالات کتنے ملتے ہیں، اور عادتیں بھی۔ مجھے لگتا ہے وہ ہمیں ملنے ہی اسی لیے دیتی ہیں کہ ایک دوسرے کی خبریں پہنچتی رہیں، ہے نا ملی؟ مگر ملی کی توجہ ان کی طرف کہاں تھی؟ وہاں واش بیسن کے آس پاس تھی جہاں آفس سے آنے کے بعد ریحان منہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ شام کی چائے کے ساتھ ملی نے ڈھیر سارے چپس بنا لیے۔ ابھی دودھ پتی کا مگ بنا رہی تھی کہ گاؤں سے ابا کا فون آ گیا، وہ اسے لینے آ رہے تھے۔ چھوٹے بھائی کے ہاں 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا تھا۔ ایسے موقع پر جب پوری برادری جمع ہو رہی تھی، ملیحہ کی وہاں موجودگی بہت ضروری تھی۔ خوش تو ملیحہ بھی بہت تھی، سو فوراً جانے کو تیار ہو گئی۔ خوشخبری سن کر خالہ بھی پیچھے نہ رہیں، اسی وقت بازار جا کر شاپنگ کی۔ ملیحہ کے ابا کو منع کر دیا کہ وہ خود ملیحہ کو لے کر آ رہی ہیں۔ شام کو وہ لوگ گاؤں کے لیے روانہ ہوئے، رات وہیں رکے۔ نگی بھی ساتھ تھی۔ ملیحہ نے بہت روکا کہ وہ بھی کچھ دن اس کے ساتھ رہیں، مگر ماں کی تنہائی کے خیال سے اس نے انکار کر دیا۔ اگلے دن وہ لوگ ملیحہ کو چھوڑ کر واپس آ گئیں۔ ملیحہ کا ارادہ فوراً واپسی کا تھا، مگر پہلے بھابھی کا چلہ، اس کے بعد کٹائی کا موسم، ماں نے خوب لتاڑا۔ لوگ پہلے ہی باتیں کرتے ہیں کہ لڑکی کو شہر بیچ بیچ کر خراب کر دیا۔ اب یہاں میں کیا کیا کروں؟ تیرے درجن بھر بہن بھائیوں کو سنبھالوں یا آنے والی فصل کو؟ سو اسے رکنا پڑا، لیکن دن تھے کہ گزرنے میں ہی نہ آتے۔ چاندنی راتیں خواہ مخواہ بے چین کیے رکھتی، اور وہ بے وقوفوں کی طرح اس بے چینی کا سبب ہی ڈھونڈتی رہ جاتی۔ حالانکہ سب تو سامنے تھا۔ وہ 6 فٹ کا بندہ دل ذہن سوچیں جذبے کچھ بھی تو اپنا نہ رہا۔ وہاں تو صرف شک تھا، یہاں آ کر یقین میں بدل گیا۔ ایسی شدید واپسی کی خواہش حسب معمول نگین کی وجہ سے نہیں تھی۔ ساڈا کلیاں نہیں لگدا دل ماہی رے، وہ چاندنی راتوں میں خواہ مخواہ گنگنانے لگتی۔ اور جس دن سال بھر کی گندم گھر آئی اور ابا نے چارپائی پر بیٹھ کر سب کو گرمیوں کے کپڑے بنوانے کے لیے پیسے بانٹے، تو اس نے چپکے سے تابی کی منگنی کا بہانہ کر کے تھوڑے پیسے اور اینٹھ لیے۔ یوں وہ ٹھیک 2 ماہ بعد دوبارہ خالہ کے گھر موجود تھی۔ کتنے دن لگا کے آئی ہو؟ میں کتنا بور ہو رہی تھی۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، شام بھی خوشگوار نہ تھی۔ ہوا نہ جانے کس کونے خدروں میں منہ چھپائے اونگھ رہی تھی، پھر بھی وہ دونوں چھت پر موجود تھیں۔ اوپر سے تابی نے منگنی کے بعد سے شکل دکھانا بند کر دی تھی۔
لگتا ہے اس پر چچی کی باتوں کا اثر ہونے لگا ہے۔ کر لو میری برائیاں، وہ دیوار پھلانگ کر چلی آئی۔ بدقسمتی سے شوق ہی شوق میں سلائی سیکھ لی تھی۔ گرمیوں کے سارے کپڑے خود سینے پڑ گئے، اپنے بھی اور بھابھیوں کے بھی۔ تم نے چھپ چھپا کر منگنی کروا لی؟ ملی نے کمر پر ہاتھ رکھ کر گھورا۔ ہاں، امی نے کہا دھوم دھام سے کی تو تمہاری تائی کو بلانا پڑے گا۔ تابی نگی کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ مٹھائی سب کے ہاں بھجوا دی تھی، نگی کے ہاں سے واپس آ گئی۔ ہاں، تم لوگوں نے ہوا نہیں لگنے دی تو ہم تمہاری مٹھائی کیوں کھاتے؟ نگی نے چمک کر کہا۔ بکواس بند کرو، اسی چھت پر بیٹھ کر گلاب جامن اور قلاقند کھائے تھے۔ وہ تو میری سہیلی لائی تھی، نگی نے آرام سے کہا۔ اور پتہ ہے ملی، ان کی واپس کی پلیٹ مبین گھر نہیں لے کر آیا۔ اچھا تو؟ گلی میں کھڑے ہو کر ساری کھا گیا، گھر جا کر کہہ دیا کہ تائی نے رکھ لی ہے، اور اس کے بعد ساری رات ٹوائلٹ کے چکر لگاتا رہا۔ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیں، پھر نگی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ دیکھنا جب میری منگنی ہوگی تو ہم بھی لفٹ نہیں کروائیں گے۔ یہ ممکن ہے، تابی نے ایک دھموکا جڑا۔ محترمہ، ہمارے بغیر تمہاری منگنی ہو ہی نہیں سکتی۔ نگی، تمہاری بھی منگنی ہو رہی ہے؟ دیوار کے اس پار جھانکتی ملی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہو بھی سکتی ہے، بس تم دعا کرو، تابی نے نگی کو ٹھوکا دیا تو وہ منہ پھیر کر مسکرانے لگی۔ ملی کو لگا کوئی بات ہے جو اسے معلوم نہیں، اس سے قبل کہ وہ کوئی تفصیل پوچھتی۔ دوسری چھت پر کھڑے ریان مصطفیٰ کو دیکھ کر گنگ سی رہ گئیں۔ میں جانتا تھا تم لوگ یہیں ملو گی۔ کیسی ہو ملیحہ؟ ٹھیک ہوں، وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ ملیحہ بمشکل بول سکی۔ نگی، فارغ ہو تو میری شرٹ کا بٹن ہی لگا دو۔ اس نے کریم کلر کی شرٹ اور سوئی دھاگے والا ڈبہ نگی کو تھمایا۔ نگی فوراً ہی بٹن ٹانکنے بیٹھ گئی۔ تابی کو بھابھی کی قمیض پوری کرنی تھی، سو وہ جلد ہی چلی گئی۔ ریان واپس نہیں گیا تھا، وہ اپنی چھت پر موجود کاٹ کباڑ کا جائزہ لے رہا تھا، اور ملی اس کا سفید کاٹن کے شلوار قمیض میں وہ کتنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ حب زدہ شام ایک دم خوبصورت ہو گئی۔ تبھی ریان پلٹا اور اس کی نگاہ ملی پر پڑی۔ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا۔ ہائے کیا جان لیوا مسکراہٹ تھی! ملی کا دل پھڑک کر ریان کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ ملی، تو پاگل ہو رہی ہے، وہ سٹپٹا کر نگین کو ڈانٹنے لگی۔ اتنی دیر لگتی ہے بٹن لگانے میں؟ بس لگ گیا، نگی نے جلدی جلدی آخری ٹانکا لگایا۔ بھئی نگین کو کچھ مت کہو، یہ تو بہت کام کی لڑکی ہے۔ ریان نے ہاتھ بڑھا کر شرٹ لے لی اور چلا گیا۔ کاش میں تیری شرٹ کا بٹن ہوتی، ملی کو لگا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی ہے۔ نگین نہ جانے کون کون سے افسانے سنا رہی تھی، وہ غائب دماغی سے ہوں ہاں کرتی رہی۔ ملیحہ کو شدت سے احساس ہوا وہ اس بار صرف نگین کے لیے یہاں نہیں آئی۔ اس رات اس کے خوابوں میں صرف ایک ہی جملے کی باز گشت تھی، کیسی ہو ملیحہ؟ اپنا نام اس سے قبل اسے اتنا خوبصورت نہ لگا تھا۔ ملی، میرا گلا کاٹ دو۔ ریموٹ ہاتھ میں لیے وہ نہ جانے کن سوچوں میں تھی کہ بری طرح چونکی۔ ہائے نہیں، کیا خالہ سے لڑائی ہو گئی یا زندگی سے بیزاری؟ اور مجھے کیا پڑی ہے تمہارا گلا کاٹ کر جیل جاؤں؟ میرا نہیں، قمیص کا۔ نگی نے کینچی اور کپڑا اس کے قریب رکھا۔ میں جامع شری بنا کر لاتی ہوں۔ اچھا، وہ قمیض اٹھا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں ہیرو ہیروئن ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دنیا اور مافیہات سے بے خبر ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ دریچے سے جھانکتی بارش، ہوا سے اڑتے بال اور بیک گراؤنڈ میوزک۔ اللہ جانے ایسے موقعوں پر باقی گھر والے کہاں اور کیوں غائب ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیرو ہیروئن کی شکلیں بدل گئیں۔ اب وہ خود بارش کی گن من میں بھیگ رہی تھی۔ ریان نے دھیرے سے اس کے بال سنوارے، مگر ٹی وی ڈرامہ تو نہ تھا کہ اگلے 20 منٹ تک خواب کا تسلسل ہی نہ ٹوٹتا۔ تبھی نگین کی ہولناک چیخ نے ڈرامے سے نکال کر صوفے پر پرکھا۔ اس نے پہلے ٹی وی، پھر ہاتھ میں پکڑی کینچی اور کپڑوں کو دیکھا۔ وہاں ایک نہیں کئی گلے کٹ چکے تھے، اور نگین اپنے پسندیدہ سوٹ کا یہ حشر دیکھ کر بھاں بھاں رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری نگی، وہ میں پتہ نہیں۔ دفع ہو جاؤ۔ ہاں، میرا 1500 کا سوٹ۔ نگی، دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں، خالہ کو نہ بتانا، میں تمہیں ایسا نیا سوٹ لے دوں گی، میرے پاس پیسے ہیں، ہم کل ہی بازار۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریان نے بے حد حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ نگی صوفے پر بھاں بھاں کر رہی تھی۔
ملیحہ قالین پر بیٹھی منت سماجت کر رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خوبصورت پرنٹ کا ایسا کپڑا پھیلا تھا جس میں کئی سوراخ تھے۔ ملیحہ نے تیزی سے کپڑا سمیٹنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی نگی نے کپڑا اٹھا کر مزید پھیلا دیا۔ اس نے میرے سوٹ کا کیا حشر کیا ہے؟ ملیحہ کا دل چاہا کھینچ کر ایک جھاپڑ نگین کے رسید کرے، دانت پیس کر بولی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا نگی، بس اتنی سی بات پر اتنا رونا دھونا پگلی۔ ریان پاس آیا، سائڈ ٹیبل پر پڑے ڈبے سے ایک ٹشو کھینچ کر اس کی سمت بڑھایا، پھر دھونس بھری نرمی سے بولا، خبردار، اب ایک آنسو اور نہیں، اس جیسے ایک نہیں 2 سوٹ لے دوں گا، اب اٹھو مجھے کھانا نکال دو۔ دونوں اٹھ کر کچن میں آ چکے تھے۔ قالین پر بیٹھی ملیحہ دم بخود تھی۔ جب وہ یہاں سے گئی تھی تو ریان بس ایک آدھ بار، وہ بھی ذرا سے وقت کے لیے گھر آیا تھا، اور 2 ماہ کے بعد یوں محسوس ہوتا تھا گویا وہ اس گھر کا فرد ہو، اور نگین کے ساتھ اس کا رویہ کس قدر اپنائیت بھرا تھا۔ ملیحہ سے رہا نہ گیا تو لاہن سے باہر آ گئی۔ سامنے کچن کا منظر واضح تھا۔ نگی روٹیاں بنا رہی تھی، ریان ڈائننگ ٹیبل کے پاس پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کچھ کہہ رہا تھا، اور نگی ہنس رہی تھی۔ شام کو ملی نے بے حد سرسری انداز میں پوچھا، ریان روز کھانا یہیں کھاتا ہے؟ تائی جو الیان بھائی کے پاس گئی ہیں، 1 ہفتہ رہیں گے، نگی نے لاپرواہی سے بتایا۔ اچھا، میں نے تابی کو دکھایا تھا، وہ کہہ رہی تھی شلوار دوپٹہ یہی رہنے دو، سادہ قمیص کا کپڑا لے آنا، میں اسی سے خوبصورت ڈیزائن بنا دوں گی۔ میں نے کہا تو تھا تمہیں نیا سوٹ لے دوں گی۔ پاگل، اب میں تم سے سوٹ لوں گی؟ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ویسے تمہارا دھیان کہاں تھا؟ وہ پہلے محبت پہ شرارت سے بولی، کہیں نہیں۔ ملی وہاں سے اٹھ گئی۔ ہائے اوئی سی مر گئی۔ پارلر میں جہاں دوسروں کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، وہیں ملیحہ کا خجالت سے برا حال۔ تمہیں پلکنگ کا مشورہ کس نے دیا؟ نگین نے بدقت آنسوؤں بھری ایک آنکھ کھولی۔ تابی نے، کہنے لگی اپنا خیال رکھا کرو۔ یہ ملی کون سا خوبصورت ہے، بس مانجھ مانجھ کر چہرہ لشکار رکھا ہے۔ اس نے ایسا کہا؟ نہیں، آہستہ آہستہ کرو، تم کیا بکرا ذبح کر رہی ہو؟ باجی، میرا ہاتھ تو بہت نرم ہے، لڑکی نے ہنستے ہوئے بتایا۔ ہاتھ ہوگا نرم، دھاگا تو نہیں ہے، اس سے تو بآسانی گلا کٹ سکتا ہے۔ آپ نے بھی تو اتنا جنگل اگا رکھا ہے، وہ چمک کر بولی تو نگی منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ بمشکل یہ مرحلہ تمام ہوا۔ مجھ سے بھی بنواؤ، میرا مطلب ہے اپر لپس، بس اتنا ہی کافی ہے، مجھے کون سا ماڈلنگ کرنا ہے؟ میری توبہ، یہ خوبصورت لگنا اچھا مشکل کام ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے ٹشو پیپر سے آنکھیں صاف کیں، پھر پرس سے فیشل اور پلکنگ کے پیسے نکال کر دینے لگی۔ ویسے تم کس کو خوبصورت لگنا چاہتی ہو؟ ملی نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ نگی کے لبوں پر ایک پل کے لیے مسکراہٹ چمکی، دوسرے پر انجان بنتے بولی، خود کو۔ تبھی گھر سے کال آنے لگی۔ اتنی دیر ہو جانے پر امی پریشان ہو رہی تھیں، پھر انہوں نے کہا وہ ریان کو بھیج رہی ہیں۔ ریان کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نگی نے پلٹ کر اپنا جائزہ لیا۔ بووں کے ارد گرد سرخ سوجی ہوئی جگہ، مساج کی بدولت دوران خون تیز ہونے سے چہرے کا رنگ سانولا، وہ تو لڑکی پر چڑھ دوڑی۔ فیشل کا رزلٹ 12 گھنٹے بعد سامنے آتا ہے، وہ چڑھ گئی، پھر بڑبڑاتے دوسرے کسٹمر کی طرف متوجہ ہوئی، نہ جانے کہاں سے پینڈو اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ اب اس طرح ریحان بھائی کے سامنے جاؤں گی؟ اس نے دوپٹہ آنکھوں تک کھینچا۔ اس کی جھنجھلاہٹ کو ملیحہ کا ذہن کچھ اور ہی معنی پہنا رہا تھا۔ اور جلول حلیے میں گھومنے والی نگین کو ایک دم اپنا خیال رکھنے کا شوق ہو رہا تھا، کبھی بیسن لگتا تو کبھی دہی، اور اب بیٹھے بیٹھے فیشل کا شوق۔ 5 منٹ کے بعد ہی ریان آ گیا۔ جلدی چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مخصوص مردوں والی عجلت، لیکن اس عجلت کے باوجود وہ انہیں کپڑوں کی دکان پر لے آیا۔ نگی منع ہی کرتی رہی، مگر وہ اطمینان سے بولا، اس دن تم سے وعدہ کیا تھا، اب سوٹ پسند کرو۔ اب نگی دکان پر کیا بحث کرتی، فوراً پسند کر لیا۔ تبھی ریحان نگی کے کان کے قریب جھکا، ہاں ہاں کوئی بات نہیں، پھر ملیحہ کی طرف مڑی، ملی تم بھی پسند کر لو، ریحان بھائی کہہ رہے ہیں۔ مجھے نہیں لینا۔ وہ جو بیزاری سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، کھڑی ہو گئی، جلدی چلو خالہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ راستے میں نگی نے آئس کریم کی فرمائش کر دی۔
ملی کو اس بات کی حیرت تھی کہ ہمیشہ لیا دیے رہنے والی نگی ریان سے کب اور کیسے اتنی بے تکلف ہو گئی۔ کیا بات ہے ملیحہ، تم بہت چپ ہو؟ ریان نے اپنائیت سے پوچھا۔ وہ کب سے اس کی بیزاری نوٹ کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، سر میں درد ہے، اس نے آہستگی سے ٹالا۔ اس رات وہ بھی جلدی سو گئی تھی۔ مبین کو جاب ملی تھی۔ اس خوشی میں اس نے ایک ٹانگ پر بھنگڑا ڈالا۔ ماں سے کہنے لگا، اب اپنے شوہر کو سمجھا دیجیے گا، اب مجھے ان کے 20-50 کی ضرورت نہیں۔ جواباً ماں سے جوتی کھا کے چھوٹی تائی یعنی نگین کے گھر آیا۔ زبردستی گلے لگ کر خوب مبارکباد دی۔ مجبوراً انہیں بھی دینا پڑی۔ شام کو مٹھائی چھت پر لے آیا۔ باقی گھروں میں دے آیا ہوں اور تم لوگوں کا حصہ یہاں لے آیا ہوں، وہ نگین سے مخاطب تھا۔ دوبارہ گلی میں بیٹھ کر پوری پلیٹ کھانے کی ہمت نہ تھی۔ ہمیں صرف مٹھائی نہیں، پوری ٹریٹ چاہیے، ملی پھیلی۔ ڈن، اپنی پہلی پے پر اور نگی کے لیے ایک زبردست سا گفٹ۔ صرف نگی کے لیے کیوں؟ دونوں چلائیں۔ ہر برے وقت میں اس نے ساتھ نبھایا ہے، اپنا جیب خرچ مجھ پر قربان کیا، اب صلہ دینے کا وقت آ گیا ہے، وہ سینہ ٹھوک کر بولا۔ تمہاری جاب کی سب سے زیادہ خوشی بھی اسی کو ہے، اب ادھار تو نہ مانگو گے؟ تابی نے منہ بنایا۔ جانے دو تابی، 100-200 روپے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو، نگی نے کہنا چاہا۔ تابی نے بات قطع کر دی۔ بس اسی طرح میرے بھائی کو قابو میں کیا ہے۔ فضول مت بولو، مبین نے جھڑکا۔ اور چل کے میرے کپڑے استری کرو، صبح آفس جانا ہے۔ جو کہا ہے وہ کرو، مبین نے بھائیوں والا روب دکھایا۔ اس کے جانے کے بعد نگی نے مڑ کر دیکھا، نہ جانے کب وہ اس دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ تمہارا سورج ادھر سے طلوع ہوتا ہے، نگی کا لہجہ معنی خیز تھا۔ درخت کتنے مرجھائے سے لگ رہے ہیں، کیاریاں بھی اجڑ گئیں۔ ریان سارا دن آفس میں اور تائی کا تمہیں پتہ ہی ہے۔ یہ گھر سب گھروں سے زیادہ خوبصورت اور بڑا ہے، بہت خوش نصیب ہوگی جو اس گھر کو سنبھالے گی۔ بظاہر ملی کا لہجہ سرسری تھا، مگر نگی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی۔ وہ تم بھی ہو سکتی ہو۔ ملی کو لگا وہ اسے کریدنا چاہتی ہے، تبھی دونوں ہاتھ جھاڑ کر بولی، مجھے ایسی کوئی حسرت نہیں۔ کیوں، تمہیں ریحان اچھا نہیں لگتا؟ تمہیں لگتا ہے؟ ملی الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے، اور مجھے تو۔ عین وقت پر خالہ نے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ نگی کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر صحن میں جھانکا۔ نیچے آ جاؤ، پھپھو آئی ہیں۔ وہ خود بھی تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی، جبکہ ملی کا ذہن اٹک سا گیا۔ وہ وہیں بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ نہیں نگی، ریان سے دستبرداری اتنا آسان نہیں، اور میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اتوار کا دن تھا، نگی کو حسب معمول پھپھو نے بلوا رکھا تھا۔ خالہ بڑی دیر تک بڑبڑاتی رہیں، میری بیٹی کو نوکر سمجھا ہے، بیٹا گھر آتا ہے یا وزیر اعظم۔ ملی نے جی بھر کے تربوز کھائے، خالہ کی تقریر سنی، پھر ریان کے گھر آ گئی۔ تائی سر پر پٹی باندھے لیٹی تھیں، ریان ٹی وی دیکھ رہا تھا، گھریلو لباس میں صوفے پر نیم دراز، سر کے نیچے کشن رکھے، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ ابھی وہ پوری طرح مسکرائی بھی نہ تھی کہ نگی کا پوچھ لیا، جسے سنی انسنی کرتی وہ تائی کے پاس آ گئی۔ وہ سر کے درد سے بے حال تھی۔ ملی کی دلی مراد بڑھ آئی، گویا گھر سے ان کی بیماری کی دعائیں کرتی آ رہی تھیں۔ ملی، کمر کس لے۔ ملیحہ، چائے لیں گی یا کولڈ ڈرنک؟ ریان کو مہمان نوازی یاد آئی۔ میں تائی کے لیے دلیا بنانے جا رہی ہوں، ہاں اگر آپ نے چائے پینا ہو تو، وہ دلکش انداز میں مسکرائی۔ سکیاں کہتی تھیں اس کی مسکراہٹ خوبصورت ہے۔ نہیں، میں اس وقت چائے نہیں پیتا۔ تو پھر کس وقت پیتے ہیں؟ ملی نے بے ساختہ پوچھا تو وہ برجستہ بولا، جب کوئی ساتھ دینے والا ہو۔ اس نے بغور کھڑی لڑکی کو دیکھا، جو پنک لان کے لباس میں بڑی نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ اچھا امی، میں ذرا نہا لوں، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ پھر تائی کے لاکھ کہنے کے باوجود کہ وہ اتنی بیمار نہیں ہیں کہ دلیا کھائیں، اس نے دلیا بنایا بھی اور کھلایا بھی۔ آنٹی گھر کتنا گندا ہو رہا ہے، اور یہ پودے، انہیں کبھی پانی نہیں دیا۔ تائی بیچاری دلیا ہضم کرنے کی کوشش میں مصروف تھیں، کچھ نہ کہہ سکی، اور وہ جھاڑو اٹھا صحن میں پھیرتی۔ جھاڑو لگا کر پتے اکٹھے کیے، کیاریوں سے موٹا موٹا کوڑا اٹھایا، اس کے بعد پائپ لگا کر صحن دھویا، کیاریوں کو لبالب بھرا، درختوں کے پتوں پر چھڑکاؤ کیا،
اب پتہ نہیں ریان مصطفیٰ نے نہانے میں گھنٹہ لگایا یا ملی میں کوئی سگڑ جن گھس گیا تھا۔ بہرحال جب وہ کیمل کلر کے کاٹن کے شلوار قمیض میں گیلے بالوں کو رگڑتا باہر آیا تو منظر بدل چکا تھا۔ صحن دھلا دھلایا، کیریوں سے پھوٹتی مٹی کی خوشبو، نکھرے تازگی لیے سبز پتے جن سے قطرہ قطرہ ٹپکتا پانی وہ اپنی ہتھیلی میں سمیٹ رہی تھی، انجان بے خبر، حالانکہ ساری حسیات وہیں متوجہ تھیں جہاں برآمدے کی آخری سیڑھی پر ریان ہاتھ تولیے پر رکھے متحیر سا کھڑا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا؟ وہ آہستگی سے پلٹی، مسکرائی اور معصومیت سے پوچھنے لگی، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ اچھا، میں تو عالم حیرت میں ہوں، آپ کے پاس کیا جادو کی چھڑی ہے؟ جناب میں خود جادو کی چھڑی ہوں۔ وہ کمر سے اٹھتی ٹیسوں کو دباتے ہوئے ہنسی اور اس کے ہاتھ سے تولیہ لے کر تار پر پھیلا دیا۔ پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، نگی کو ساتھ۔ ریان بھائی آج کے دن نگی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ وہ ماتھے پر بکھرے بال دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے سوا رہا تھا۔ آج سنڈے ہے، عزیر بھائی آئے ہیں اور انہیں صرف نگی کے ہاتھ کا کھانا پسند آتا ہے۔ واقعی؟ کپڑے تک اسی سے پریس کرواتے ہیں، خود نگی بھی اچھا چھوڑیں اب میں چلتی ہوں۔ ملیحہ، وہ ریان کے پکارنے پر رکی اور پلٹی۔ تھینکس۔ تر و تازہ فریش چہرہ، بکھرے گیلے بال، دلکش آنکھیں، اس پر مخاطب کرنے کا خوبصورت اور قاتل انداز۔ ملی کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا۔ تو وہ ذرا سا سر ہلا کر تیزی سے پلٹ آئی۔ پھر یہ پہلی بار نہ تھا۔ وہ اکثر ریان کے سامنے پھپھو کی نگی کے لیے محبت اور عزیر کا ذکر بظاہر سرسری مگر معنی خیز انداز میں کر جاتی، مگر لگتا تھا ریان ڈیشنگ ہونے کے ساتھ ساتھ کوڑ مغز بھی تھا۔ مجال ہے جو دونوں کی نگی اور ریان انڈرسٹینڈنگ میں کچھ فرق آیا ہو۔ وہی انداز و اعتبار، وہی ایک دوسرے سے تعاون اور وہی نان سٹاپ باتیں۔ اوپر سے نگی کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی۔ ملی کو لگتا تابی کو بھی پتہ ہے، بس اسی سے کچھ چھپایا جا رہا تھا، اور جو چھپایا جا رہا تھا وہ اس کے بالکل سامنے آیا تھا۔ اس دن بھی ملی نے نگی اور ریان کو ایک ساتھ دیکھا۔ وہ دونوں پاس پاس کھڑے نہ جانے کس بات پر بحث کر رہے تھے۔ ریان کے ہاتھ میں موبائل اور گاڑی کی چابی تھی۔ سیاہ جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنے وہ کہیں جانے کو تیار تھا۔ کچھ کہہ کر وہ جانے لگا تو نگی نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا اور نہ جانے کیا کہا۔ جواب میں ریان نے ہنستے اس کے سر پر چپت لگائی اور چلا گیا۔ نہ جانے کیوں ملی کی آنکھوں میں پانی سا بھر آیا، جسے دیوار سے ہٹتے ہوئے بے دردی سے صاف کیا، اور سوچا کچھ اور کرنا پڑے گا، لیکن کیا؟ پھپھو تھی تو وہ نگی کی پھپھو، لیکن ملیحہ بھی ہمیشہ انہیں پھپھو ہی کہتی تھی۔ آج تو پھپھو پر جی جان سے پیار آ رہا تھا، تبھی تو تیل کی مالش ہو رہی تھی۔ نیند کے جھونکوں سے ادھر ادھر ڈولتی پھپھو چونکی۔ آپ سارا دن اکیلے بور نہیں ہوتی؟ لو، یہ شیطان کا ڈبہ بور ہونے دیتا ہے۔ انہوں نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ دوپہر کو لمبی تان کر سو جاتی، شام کو کسی نہ کسی کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے بڑے آرام سے ملیحہ کا یہ وار ضائع کیا تو اس نے دوسری چال چلی، پھر بھی صبوحی تو چھوٹی ہے اور اسکول جاتی ہے، اس عمر میں سارے گھر کا کام اکیلے کرنا پڑتا ہے۔ اس عمر میں کیا مطلب؟ انہوں نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ چھوٹی عمر میں شادی کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، عمر میں تینوں بھابھیوں سے چھوٹی ہوں۔ اور کام؟ عقب میں بیٹھی ملی نے دانت پیسے۔ نوکرانی صفائی کر کے کپڑے دھو جاتی ہے، تھوڑے پیسے زیادہ دے کر استری بھی کروا لیتی ہوں، نگی آئے تو 3-4 سالن بنوا کر فریز کروا لیتی ہوں۔ آس پڑوس سے بھی کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے۔ آس پڑوس سے مراد بھائیوں کے گھر تھے کہ بھابھیوں کی اتنی مجال کہاں کہ کچھ اچھا بنائیں اور ان کو چھکائے بنا خود کھا لیں۔ چلو چھٹی ہوئی، یہاں تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ ملیحہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ اچھا بس کرو، مجھے بڑی سخت نیند آ رہی ہے، بال سمیٹ کر چوٹی بنا دو۔ ملیحہ بد مزاجی چوٹی بنانے لگی۔ گھر میں چھایا سناٹا ہر آواز پر حاوی ہوتا گیا تو وہ اکتا کر بولی، آپ کے گھر میں کتنا سناٹا ہے؟ پھپھو نے ذرا رک کر اس خاموشی کو محسوس کیا، پھر آہ بھر کر بولی، ہاں سناٹا تو ہے، شکر کہیں تو اونٹ پہاڑ تلے آیا۔ تو توڑ دیں یہ سناٹا، عزیر بھائی کی شادی کر دیں۔ میں تو کب کی کر دیتی پر اس پر تو… وہ کہتے کہتے بات بدل گئی۔ آپ ماں ہیں، جذباتی طور پر بلیک میل کریں اور شادی کر دیں۔
ملیحہ نے مشورہ دیا۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئیں۔ نگی بھی بہت فکر کرتی ہے۔ کہنے لگی، میرے جانے کے بعد پھپھو کا کیا ہوگا؟ وہ کہیں جا رہی ہے؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ کبھی نہ کبھی تو اس کی شادی ہوگی نا، پھر کون آپ کو کھانا بنا کر فریز کروائے گا؟ پھر تھوڑا وہ آپ کی ایک آواز پر بھاگی بھاگی آئے گی۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں بہو گھر لے آئیں جو تازہ تازہ کھانے پکائے، کپڑے استری کرے اور آپ کی خدمت کرے، بالکل نگی کی طرح۔ آخری جملہ بے حد آہستگی سے اور سنبھل کر کہا گیا۔ نگی کی طرح؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ لگتا ہے تیر نشانے پر لگا ہے۔ اس نے تیل کی بوتل بند کی اور چپکے سے ہاتھ دھونے لگی۔ اگلے 1-2 دن میں اس نے تھوڑی اور برین واشنگ کر دی، جس میں نگین کے سگڑاپے کے ساتھ یہ بھی تھا کہ خالو کی اکلوتی اولاد ہے، خالو کے پاس جو کچھ ہے نگین ہی کا ہے۔ پھپھو کا رسپانس دیکھ کر ملیحہ کو لگتا تھا کہ کامیابی زیادہ دور نہیں۔ تابی پہلے سے چھت پر ٹہل رہی تھی۔ ملی کو خالی ہاتھ آتے دیکھ کر بولی، ہیں تمہارے گھر سے تو بریانی کی خوشبو آ رہی تھی۔ بریانی کو خالہ کی ڈانٹ کا تڑکا لگ گیا۔ ملی ہنسی۔ ملی اسی طاق میں رکی ہے کہ کسی طرح بریانی کی ایک پلیٹ تمہارے لیے اڑا سکے۔ ارے جانے دو، آج میری طرف سے پیزا اور کولڈ ڈرنک اڑاؤ۔ مبین نے فل سائز پیزے کے ساتھ انٹری دی۔ واؤ! ملی نے ڈبہ کھولنا چاہا تو مبین نے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ پہلے نگین کو بلاؤ۔ توبہ ہے، ملی نے گھڑا۔ پھر اوپر سے نگی کو آوازیں دینے لگی، اشارے سے یہ بھی بتا دیا کہ بریانی کی ضرورت نہیں۔ وہ فوراً ہی اوپر آ گئی۔ تمہیں کیا ایڈوانس پے ملی ہے؟ لوازمات دیکھ کر نگی نے پوچھا۔ نہیں، میری تنخواہ کے لالچ میں ابا نے جیب خرچ دینا شروع کر دیا ہے۔ وہ ہنسا۔ شرم کرو، کوئی والدین کو بھی لالچی کہتا ہے؟ نگی نے ڈانٹا۔ اور میرا گفٹ؟ وہ خالص اپنی تنخواہ میں سے۔ چاروں نے خوب ہلا گلا کرتے ہوئے پیزا اڑایا۔ ویسے آج بہت عجیب دن ہے۔ تابی نے کولڈ ڈرنک سے دوسرا گلاس بھرا تو باقی کی ملی نے اپنے قبضے میں کر لی۔ اس گرمی اور ہفت زدہ دن میں تمہیں نئی بات کیا نظر آئی؟ آج سنڈے ہے، اس کے باوجود پھپھو کی طرف نگین کا بلاوا نہیں آیا۔ میں خود حیران ہوں، حالانکہ آج نادیہ باجی بھی آئی ہیں اور عزیر بھائی بھی۔ کچھ پراسرار سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ یار، ہوگا وہی عزیر بھائی کی شادی کا معاملہ، ملی نے سرسری انداز میں کہا۔ اچھا بچیوں، تم لوگ کرو اپنی کیا سرائیاں، ہم چلتے ہیں۔ ویسے عزیر بھائی اتنے برے بھی نہیں، بس غصے کے تھوڑا تیز ہیں۔ پرسنالٹی اور جاب تو بہت اچھی ہے۔ مبین کے جانے کے بعد ملی نے یوں ہی برسبیل تبصرہ کیا تو دونوں کے منہ سے ایک ساتھ اوہ نکلا۔ خیر ہے، آج کل پھپھو کی طرف چکر بھی بہت لگ رہے ہیں؟ تابی نے شرارت سے پوچھا۔ یوں ہی ایک بات کر رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر مخصوص دیوار کی طرف چل دی۔ نگین اور تابندہ نے مسکراتے ایک دوسرے کو کوہنیاں ماریں، جبکہ ملی سوچ رہی تھی کیا ہی اچھا ہو اگر پھپھو آج عزیر بھائی کو گھیر ہی لیں۔ رات کو کھانے کے بعد پھپھو نے بھائی کو اپنے گھر بلایا۔ دونوں بہن بھائی 11 بجے تک کیا بات چیت کرتے رہے، اس کی خبر خالہ کو بھی نہ تھی، لیکن خود بدھ انہیں بھی لگی تھی کہ آخر یہ کھچڑی پک کیا رہی ہے، کیونکہ سنا تھا اس میٹنگ میں بڑے تایا بھی شریک تھے۔ پھر وہ دھماکہ ہو گیا جس کے بعد ملی کا دل چاہا وہ لڈیاں ڈالے مگر سب کا رد عمل دیکھ کر چپ ہونا پڑا۔ پھپھو نے باقاعدہ نگی کے لیے عزیر کا رشتہ ڈالا۔ دونوں بہن بھائی یہ بات بالواسطہ طے کر چکے تھے۔ یہ کارروائی غالباً خالہ کے لیے تھی، جو ششدر سی سب کا منہ دیکھ رہی تھیں۔ پھپھو نے چالاکی یہ کی کہ بڑے اور چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آئیں تاکہ اگر بھابھی کو اعتراض ہو بھی تو ان کی موجودگی میں کچھ بول نہ سکیں، اور وہی ہوا۔ نگی کے ابا نے جھٹ پٹ ہاں کی اور پھپھو نے آگے بڑھ کر بھابھی کے کھلے منہ میں رس گلہ ٹھوس کر گلے لگا لیا۔ اور اصل دھماکہ ملی کے لیے بھی اس وقت ہوا جب پھپھو نے کہا کہ انہیں منگنی نہیں کرنا، بس اگلے مہینے شادی کی کوئی بھی تاریخ دے دیں۔ اب پھپھو کو عزیر کی طرف سے خدشہ تھا تو خالو کو خالہ کی طرف سے، تبھی جھٹ سے اگلے مہینے کی 15 تاریخ دے دی۔ نگی کو بلاؤ، میں اپنی بیٹی کو پیار تو کر لوں۔ پھپھو کے کہنے پر ملیحہ نے پردہ چھوڑ کر نگی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید تھا اور جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ایک لمحے کو ملیحہ کا اپنا دل بھی ڈوب سا گیا۔ نگی،
ملیحہ نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے لرزتے ہونٹ کچھ کہنے کی کوشش میں چپ سادھ گئے۔ لشتم پشتم پھپھو اندر آئیں، چٹ چٹ نگی کی بلائی لی۔ 5,000 کا کڑکڑاتا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور چلی گئیں۔ نوٹ کچھ لمحے کے لیے ہولے ہولے اس کی انگلیوں میں کانپتا رہا، پھر نیچے گر گیا۔ نگی، مانا یہ سب کچھ بہت اچانک ہے مگر ملی مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ملیحہ کچھ لمحے ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے دیکھتی رہی، پھر تیزی سے باہر نکل گئی، جہاں مہمانوں کے جانے کے بعد خالہ خالو سے الجھ رہی تھیں۔ میری بیٹی ہے اور مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ پوچھا تھا تو وہ آرام سے بیٹھے مٹھائی کھا رہے تھے۔ ایسے پوچھتے ہیں تو کیا اسٹامپ پیپر پر لکھواتا، احمق عورت۔ اس سے اچھا رشتہ بھلا کہاں سے ملے گا؟ ایسی کوئی حور پری نہیں ہے ہماری بیٹی۔ ایک تو اپنا، پھر اتنی اچھی نوکری، ساری جائیداد کا اکلوتا وارث۔ وہ بگڑ کر بولے، ہاں، اور غصہ ہر وقت ناک پر دھرا رہتا ہے۔ غصہ مرد کی شان ہے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دے کر بولے، ہاں، ساری عمر آپ کی یہی شان کم نہ ہوئی۔ خالہ جل کر بولی، تو تم نے بھی تو گزارا کیا ہے۔ چلیں اسی بہانے یہ تو مانا کہ گزارا میں نے کیا ہے۔ پاگل عورت، بیٹی نظروں کے سامنے رہے گی اور کیا چاہیے؟ غیروں میں رشتہ کرنے سے 100 طرح کے خدشے ہوتے ہیں، نہ جانے کون لوگ ہوں، کیسے نکلیں۔ یہاں تو سب کچھ دیکھا بھالا ہے، باقی مرد کا کیا ہے؟ بیوی سمجھدار ہو تو قابو کر ہی لیتی ہے، تمہاری طرح۔ یہ تم کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ 2 کپ چائے ہی بنا دو۔ بات کرتے کرتے ملیحہ کو لتاڑا تو وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ سوس پین چولہے پر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جو کچھ اس نے چاہا اور سوچا تھا یہ اس سے کہیں زیادہ تھا، مگر نہیں، ہلکی سی شرمندگی جو اندر ہی اندر کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ شرمندگی کس بات کی؟ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ یہ محبت ہے یا جنگ؟ یہ کون تھا جو اندر بیٹھا سوال جواب کیے جا رہا تھا؟ میرے پاس فضول سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ اس نے جھنجھلا کر پتی چینی کے ڈبے نکالے، اور فضول حرکتوں کا جواز ہے۔ شٹ اپ، وہ چلائی، تمہیں کیا ہوا؟ کس سے لڑ رہی ہو؟ خالہ کا چہرہ کچن کے دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، جبکہ خالہ سوچ رہی تھیں، جب جوان لڑکیاں ہواؤں سے باتیں کرنے لگیں تو ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ وہ نگی کو ڈھونڈتی اوپر چلی آئی، حالانکہ ابھی دوپہر شام کے آخری کنارے پر کھڑی تھی، مگر وہاں اوپر والے کمرے میں تینوں موجود تھے، نگین، تابندہ اور مبین۔ لو، میں نیچے ڈھونڈ رہی تھی۔ نگین، یہ کیٹالاگ لو، خالو نے کہا ہے، نگین سے فرنیچر پسند کروا لو۔ ملیحہ نے کیٹالاگ آگے بڑھایا۔ نگین یوں ہی بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ تابندہ نے کیٹالاگ پکڑا اور بنا کھولے ایک طرف ڈال دیا۔ مبین اٹھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ملیحہ نے باری باری سب کا چہرہ دیکھا، پھر جھنجھلا گئی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تابندہ کی منگنی ہوئی تو یہاں وہاں پھدکتی پھر رہی تھی، اور تم ہو کہ یہ سوگوار صورت بنائے بیٹھی ہو؟ یا عزیر بھائی میں کمی کیا ہے؟ بچپن سے نگی کے ساتھ ہو، ابھی تک اس کے دل کا حال نہیں جانتی؟ تابی نے تیز لہجے میں کہا۔ ملی سٹپٹا گئی، پھر تیکھے انداز میں بولی، ہاں، تو مجھے بتایا کیا ہے؟ ہر چیز کا تو پردہ رکھا ہے، جو دل سے قریب ہوتے ہیں انہیں بتایا نہیں جاتا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اگر نگی ہمت کرے۔ تابی نے نگین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ملی سٹپٹا گئی۔ لیکن شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم دونوں اگر خاموش نہیں ہو سکتی تو خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ نگین پھٹ پڑی، اور تابی، تم بھی بس کرو۔ جو کچھ ہو رہا ہے اسے میں اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی ہوں۔ جنہوں نے مجھ سے رائے لینا بھی گوارا نہیں کیا، وہ میرے فیصلے کو کیسے قبول کریں گے؟ تابندہ تعصب سے اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے چلی گئی۔ ملی نے کنکھیوں سے نگی کو دیکھا، وہ مضطرب سی کیٹالاگ کے کناروں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، آؤ فرنیچر پسند کریں۔ امی سے کہو جو اچھا لگتا ہے بنوا لیں، اور پلیز مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے لہجے میں بیزاری ہی بیزاری تھی۔ بھاڑ میں جاؤ۔ ملی کیٹالاگ اٹھا کر نیچے چلی آئی، پھر خالہ کے ساتھ مل کر ڈیزائن پسند کر لیا۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اس خبر کا رسپانس ریحان مصطفیٰ کے چہرے پر دیکھے، مگر سنا تھا کہ اس کے آفس میں کام بڑھ گیا ہے، اس لیے دیر سے گھر آتا ہے۔ بیچارہ، خیر میں سب بھلا دوں گی، ذرا نگی کی شادی ہو جائے۔ وہ اس وقت بہت خود غرض ہو رہی تھی،
اسے نگی کے احساسات سے زیادہ اپنے دل کی پرواہ تھی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، مگر یہ محبت تھی یا جنگ؟ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ نگین نے والدین کی خاطر ہی صحیح لیکن خود کو سنبھال لیا تھا اوپری دل سے، مگر اب وہ شادی کی تیاریوں میں حصہ لینے لگی تھی۔ ملیحہ بھی مطمئن ہونے لگی، بس ریان مصطفیٰ کی مصروفیات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کیا وہ ابھی تک اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر سکا؟ حالانکہ ایک دو بار جو ملاقات ہوئی اس میں وہ نارمل ہی نظر آ رہا تھا۔ اور دوسری بات، 2 ویکنڈز گزر گئے تھے، عزیر گھر نہیں آیا تھا، مگر پھپھو مطمئن تھی شادی پر چھٹیاں لی ہیں، اس لیے کام سمیٹنے میں جٹا ہے۔ انہوں نے ملیحہ کو بتایا۔ اس دن بہت دنوں کے بعد وہ زبردستی نگین کو چھت پر لے آئی، ورنہ اب اس نے چھت پر آنا بند کر دیا تھا۔ لیکن آج شام خوشگوار تھی، نیلے عنبر پر سفید بادلوں کی کشتیاں تیر رہی تھیں۔ دونوں یوں ہی ٹہلنے لگیں۔ خالہ اور خالو تابندہ کے گھر گئے تھے انہیں شادی کا بلاوا دینے اور صلح کرنے کہ ریان کے ابو نے بہت سختی سے کہا تھا اگر شادی پر وہ لوگ ایک نہ ہوئے تو وہ بھی شادی میں شریک نہ ہوں گے۔ پھر کون سا جائیدادوں کے جھگڑے تھے، وہی معمول کے گھریلو چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑھتے بڑھتے دونوں گھروں کے درمیان دیوار کھڑی کر گئی تھیں۔ تایا تائی ہمارے گھر آئے ہیں، امی ابو کو منانے۔ دیوار کی دوسری طرف تابی کا مکھڑا طلوع ہوا۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کی کوئی خدمت خاطر کرو، ملی نے جھڑکا۔ موبی گیا ہے بیکری تک۔ نگی تم نے پارلر سے ٹائم لے لیا یا میں لوں؟ ابھی تک تو نہیں لیا۔ نگین آسمان پر تیرتے بادل دیکھ رہی تھی، اس کا دل چاہتا تھا ان بادلوں پر بیٹھ کر بہت دور نکل جائے۔ اچھا میں لے لوں گی، ادھر آ جاؤ۔ نہیں، جا کر چائے بناتی ہوں، مبین آنے والا ہوگا۔ وہ نیچے چلی گئی۔ ملیحہ ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ نگین کا دھیان بٹاتی رہی، مگر وہ مضطرب سی رہی۔ پھر ایک دم ملیحہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، ملی میرا دل گھبرا رہا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ملیحہ نے گھبرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے پیشانی مس لی۔ تمہارا وہم ہے نگی، ملیحہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ ہاں شاید، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ مگر وہ نگین کا وہم نہ تھا۔ مبین بیکری تک گیا۔ جب راستے میں کسی گاڑی نے ٹکر ماری، جان تو بچ گئی، ہاں ٹانگ زبردست طریقے سے فریکچر ہو گئی۔ سب کے سب ہسپتال بھاگے۔ تابی مبین کے لیے سوپ لے کر آئی تو نگین اس کے سرہانے بیٹھی زاروں زار رو رہی تھی۔ توبہ، وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ شکر ادا کرو کہ اس کی جان بچ گئی، اور تم ہو کہ یہ پتہ ہے کیوں رو رہی ہے؟ اب اس کی شادی میں بھنگڑا کون ڈالے گا؟ ملی نے مذاق کرنے کی کوشش کی، مگر اپنے مذاق پر خود ہی ہنسنا پڑا۔ وہ سب چپ سے ہو گئے تھے۔ وہ اندر ہی اندر جھنجھلانے لگی۔ مبین پورے 10 دن کے بعد ہسپتال سے واپس آیا تھا۔ ان 10 دنوں میں شادی کے سارے کام ٹھپ ہو گئے تھے۔ نگین کے ابو نے چاہا کہ شادی کی تاریخ آگے کر دی جائے، مگر پھپھو نے عزیر کی چھٹی کا عذر پیش کر دیا جو پہلے ہی بڑی مشکلوں سے منظور ہوئی تھی۔ پھر مبین کے ابو نے منع کر دیا۔ اس ایک حادثے کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، جب اچانک ایک دن وہ چلی آئی۔ بری کی ساری تیاری ملیحہ نے پھپھو کے ساتھ مل کر کی تھی کہ نگین نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر ریان کو امپریس بھی تو کرنا تھا۔ شادی میں 2 دن باقی تھے جب اس نے سارے کپڑے عزیر کے بیڈ روم کی دیوار گر الماری میں ہینگ کر دیے۔ نگین کے جہیز کا سامان کمرے میں سج چکا تھا۔ عزیر بھی آ چکا تھا۔ اب اس کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ نہ خوشی کا اندازہ ہوتا نہ غم کا۔ آج نادیہ باجی نے باما اہل و عیال آنا تھا، اس لیے پھپھو کا خیال تھا کہ ان کے آنے سے قبل سارا سامان ٹھکانے لگ جائے۔ پھپھو، آج تو تھک گئی ہوں، کھانا بازار سے منگوا لیں۔ وہ کمر پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ امی، پیزا آرڈر کروں؟ سبوہی اچھل کر کھڑی ہوئی۔ پھپھو نے گھورنا چاہا، پھر ملیحہ کا خیال کر کے رک گئیں۔ اچھا میں نہا لوں ملیحہ، یہ ڈبے وغیرہ بھی ٹھکانے لگا دو۔ موٹی بھینس، تم بھی کوئی کام کر لیا کرو، ملی نے چڑھ کر سبوہی سے کہا۔ میں تو پڑھنے جا رہی ہوں، وہ بہانہ بنا کر گھسک گئی۔ سچ مچ بھینس ہے، بس بیٹھ کر جگالی کرنا آتی ہے۔ وہ چڑھ کر ڈبے اٹھانے لگی، تبھی کال بیل ہونے لگی۔ اس نے سبوہی کو کئی آوازیں دیں، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ جھنجھلاتی بیرونی دروازے تک آئی۔ کون؟ ریان۔ آئے اللہ! اس نے تیزی سے اپنے بکھرے بال سمیٹے۔ کاش منہ بھی دھو لیا ہوتا۔
آپ عزیر ہے؟ وہ اسے دیکھ کر چونکا، پھر نارمل سے انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ تو کسی کام سے گئے ہیں، صاف لگتا تھا وہ آفس سے سیدھا یہیں آ رہا تھا۔ آپ اندر آئے نا۔ وہ شاید پھپھو سے ملنے کے خیال سے اندر آ گیا۔ نگین کی منگنی کے بعد سے آپ غائب ہی ہو گئے ریان بھائی، وہ سرسری لہجے میں کچھ جتانا چاہتی تھی، بس مصروفیت اچانک ہی بڑھ گئی۔ آج کچھ فراغت تھی تو سوچا السلام علیکم پھپھو۔ وہ صوفے پر بیٹھتے بیٹھتے پھر سے کھڑا ہو گیا۔ لوگ بھی بس پانی کو ہاتھ لگا کر آ جاتے ہیں، ملی نے بے حد کوف سے سوچا، جبکہ پھپھو بھی وہی گلہ کر رہی تھیں اور وہ وہی عذر تراش رہا تھا۔ دھیما پر اثر لہجہ جو پورے ماحول پر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے مدہوش ہونے لگی۔ ہوش تب آیا جب وہ جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ بیٹھو نا۔ پھپھو کا لہجہ حسب معمول سرسری ہی تھا۔ ملی کو غصہ آنے لگا۔ ابھی آفس سے آ رہا ہوں، گھر جا کر فریش ہوں گا۔ وہ ان کے سامنے جھکا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر ملی کو دیکھ کر پوچھنے لگا، وہ تم لوگوں کی شام کی محفلیں تو غالباً ناپید ہو گئی ہیں۔ ملی چونکی، پھر ہنس دی۔ اسے سب خبر تھی۔ وہ چلا گیا، مگر اپنی خوشبور ہونے کا احساس چھوڑ گیا۔ کوئی آئے تو شربت پانی بنا لیتے ہیں۔ آپ بٹھاتی تو ہی بناتی۔ کر لو گل، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ لیکن یہاں چور کون ہے اور کوتوال کون؟ سوال کے جواب سے قبل ہی بیل دوبارہ ہونے لگی۔ پیزا آیا ہوگا۔ پتہ نہیں آج کل کی لڑکیوں کو اس خمیری روٹی میں کیا ملتا ہے۔ ہیں پیزا؟ لڑکیوں نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک خوبصورت سی لڑکی نظر آئی، کٹے ہوئے بال، اسٹائلش سا لباس، مگر کچھ پریشان اور مضطرب۔ یہ عزیر کا گھر ہے؟ جی۔ ملیحہ نے چونک کر از سر نو اس کا جائزہ لیا۔ آپ اس کی بہن ہیں؟ اس کے چہرے پر اطمینان سا پھیل گیا۔ یہی سمجھ لیں۔ میں اندر آ جاؤں؟ آئیے۔ ملی نے دروازہ چھوڑا، اسے ڈرائنگ روم میں لے گئی، پھر پھپھو کو آواز دے کر بلا لیا۔ عزیر بھائی سے ملنے آئی ہیں؟ ملی کے بتانے پر انہوں نے حیران ہو کر لڑکی کو دیکھا، پھر تیوری چڑھا لی۔ چہرے کے تاثرات جتنے خوفناک بنا سکتی تھی بنا لیے۔ کیا بات ہے؟ آپ عزیر کی مدر ہیں؟ لڑکی نے سنجیدگی سے ان کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ ہاں، پر تم کون ہو؟ خطرے کی گھنٹی زور سے بجی۔ میں عزیر کی بیوی ہوں۔ جہاں پھپھو وونچکی رہ گئیں، وہیں ملیحہ کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ انہوں نے سنبھل کر غصے سے کہا۔ بکواس نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں۔ سال بھر پہلے اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اب اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی امی بیمار ہیں، اسی لیے چھٹی لے رہا ہوں، مگر مجھے لگتا تھا بات کچھ اور ہے۔ وہ الجھا ہوا ضرور تھا مگر پریشان نہیں۔ مجھے کسی نے بتایا وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی میرے بیٹے پر الزام لگاتے ہوئے؟ پھپھو پھٹ پڑی۔ نہ میں جھوٹ بول رہی ہوں نہ بکواس کر رہی ہوں، میرے پاس ثبوت موجود ہے، یہ نکاح نامہ۔ اس نے پرس کھول کر نکاح نامہ ان کی طرف بڑھایا۔ اب اور کیا رہ گیا تھا؟ پھپھو گمسم سی ہو گئیں۔ اس نے مجھ سے نکاح کیا، 1 سال میرے ساتھ میرے فلیٹ پر رہا، مجھے برتا، روپیہ پیسہ ہر چیز شیئر کی، اور اب وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں عزیر کے سوا کوئی نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ ملی کے اعصاب پر برف سی گر گئی۔ وہ کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھی۔ پھپھو بھی چپ تھیں، پھر بہت دیر کے بعد انہوں نے ہلکے سے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ سنو لڑکی، عزیر کوئی شادی نہیں کر رہا، اور اس وقت تم یہاں سے چلی جاؤ، میں اس سے بات کروں گی۔ میں عزیر سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ احمق لڑکی، تمہیں یوں اچانک یہاں دیکھ کر وہ بھڑک بھی سکتا ہے۔ عزیر کے باپ کو پتہ چلا تو؟ مگر ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ پر اس کے ماموں تو زندہ ہیں، ہنگامہ کر دیں گے، مجھے کچھ راہ تو ہموار کرنے دو، وہ تڑک کر بولی۔ لڑکی کے چہرے پر تھوڑا اطمینان پھیل گیا، پھر ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی، مگر عزیر نے چھٹی؟ ارے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ لڑکی کا منہ کھل گیا۔ ہارٹ اٹیک کا مریض 2 دن میں اتنا ہٹا کٹا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہوا تو اب ہو جائے گا، خدا کے لیے بی بی، ابھی تو یہاں سے نکلو۔ انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑے۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھامے، چٹ چٹ گالوں پر بوسے دیے۔ اب میں مطمئن ہوں۔ وہ عزیر تو یوں ہی ڈرا رہا تھا کہ میری ماں بہت غصے والی ہے۔ بے شرم، یہی کچھ کر کے عزیر کو قابو کیا ہوگا۔ انہوں نے دونوں گال رگڑے۔ یہ میرا فون نمبر ہے۔ اس نے پرس سے ایک چٹ نکال کر نمبر لکھا اور ملیحہ کو تھما دیا۔
اس کے جانے کے بعد پھپھو کو احساس ہوا کہ یہ سب کچھ ملیحہ کے سامنے ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ کل منھی کہاں سے ٹپک پڑی؟ ہائے، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ بھائیوں نے تو ویسے ہی مجھ سے قطع تعلقی کر لینا ہے۔ ملی ششدر سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ملی میری بچی، دیکھ تو سیانی بیٹی ہے، اس وقت یہ بات ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ اور نگین کا کیا ہوگا؟ تو کسی سے ذکر نہ کرنا، میں نے اسے ٹال دیا ہے۔ 2 دن ہی کی تو بات ہے، شادی ہو جائے تو میں سب سنبھال لوں گی۔ عزیر نے وعدہ کیا ہے وہ اسے طلاق دے دے گا۔ ملیحہ نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا تو انہیں پہلے ہی اس بات کی خبر تھی۔ لگتا تھا ماں بیٹے میں تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ پھپھو نے نہ جانے کس طرح عزیر کو بلیک میل کیا کہ وہ اس شادی پر رضامند ہو گیا۔ نہیں بتائے گی نا؟ بس 2 دن کی بات ہے۔ ان کے ملتجی سے لہجے پر ملیحہ نے بدقت نفی میں گردن ہلائی۔ ہاں، تو بہت اچھی بیٹی ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ بڑبڑائی اور ایک ٹرانس میں چلتی گھر آ گئی۔ فون نمبر والی پرچی ابھی تک اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی تھی۔ اس نے پھپھو سے وعدہ تو کر لیا مگر ساری رات کروٹیں بدلتے گزری۔ یہ تو نے نگین کے ساتھ کیا کیا ملی؟ کیا وہ یہ سب ڈیزرو کرتی تھی؟ ایک شادی شدہ مرد پر میں نے کیا کیا ہے؟ پھپھو نے رشتہ مانگا، اس کے گھر والوں نے قبول کیا، سارے قصور میں کہاں ہوں؟ ہاں، تو بہت معصوم اور نیک پاک ہے۔ ہاں، تو میرا قصور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فرض کرو تم نے پہلے کچھ نہیں کیا، پر اب یہ سب چھپا کر نگین کے ساتھ کون سا بھلا کر رہی ہو؟ میں خالہ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ پاگل ہو گئی ہو، محض 2 دن کی بات ہے۔ پھپھو نے کہا ہے وہ سب ٹھیک کر لیں گی۔ ہاں، تم واقعی بہت نیک اور بے قصور ہو۔ شٹ اپ، وہ چیخ اٹھی۔ کیا ہوا ملی؟ ساتھ والے بیڈ سے نگین ہڑبڑا کر جاگی۔ کچھ نہیں، ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا۔ آیت الکرسی پڑھ لو، میرے ساتھ آ جاؤ۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ صبح بہت خوشگوار نہ تھی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد تھی۔ ملیحہ کے امی ابو بھی آ گئے۔ ماں نے آتے ہی پہلا سوال یہی کیا، کپڑے تو ڈھنگ کے بنوائے ہیں؟ وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح چوغے تو نہیں سلوا لیے؟ اور وہ کھلا پاجامہ جس میں بلی بھی گھس جائے تو پتہ نہ چلے؟ ملیحہ چٹپٹا گئی۔ اب کیا بتاتی کہ اس نے بڑے اہتمام سے بارات کے لیے سلور کلر کی فراک اور وہی بلی والا پاجامہ سلوایا ہے۔ تایا نے مہندی کے فنکشن کے لیے منع کر دیا تھا۔ پھپھو صبح ایک چکر لگا گئی تھیں، پھر سب ٹھیک دیکھ کر مطمئن سی چلی گئیں۔ لڑکیوں نے عزیر کے گھر ہنگامہ مچا رکھا تھا تو لڑکیوں نے ادھر مل جل کر مہندی کی رسم ادا کر لی۔ سب ہنگامہ وہی تھا جو روایتی شادی میں ہوتا ہے، شور ہنگامہ، گانے ڈانس۔ پھر بھی ملیحہ کو لگ رہا تھا کچھ کمی ہے۔ نگین مائیوں کے جوڑے میں سرسوں کا پھول لگ رہی تھی، اداس اور مزمحل۔ سب کام تابی اور ملی نے سنبھال لیا تھا بقول خالہ۔ دونوں نے مجھے بیٹیوں سے بڑھ کر دکھایا۔ نگی کو بہن کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ کچن کا کام سمیٹ کر آئی تو نگی کمرے میں نہ تھی، جبکہ 1 گھنٹہ قبل وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہہ کر کمرے میں ہی آئی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور سارا ہنگامہ سرد پڑ گیا۔ اس نے سارے کمروں میں جھانکا۔ ہائے اللہ، کہاں چلی گئی؟ کچھ سوچ کر سیڑھیاں چڑھتی چھت پر آ گئی اور نگی کو وہاں دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ وہ چارپائی پر گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی اور ادھورا چاند اداسی سے اسے تک رہا تھا۔ توبہ ہے نگی، کل تمہارا نکاح ہے اور تم یوں بال کھولے چھت پر بیٹھی پوری کی پوری چڑیل لگ رہی ہو۔ اگر کوئی جن میں عاشق ہو گیا تو؟ وہ دانستہ اونچی آواز میں بولتی اس کے قریب آئی۔ عزیر کی موجودگی میں کسی جن کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ بھیگی بھیگی آنسوؤں سے لبریز آواز۔ نہ جانے کیوں ملی کو لگا وہ تھک گئی ہے، شاید سارا دن کا کام کیا ہے اسی لیے۔ خود کو تسلی دیتی نگی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی، ایسی خاموشی جس سے ملی کو وحشت ہونے لگی۔ نگی، تو خوش نہیں ہے؟ وہ اس کی طرف آنا نہیں چاہتی تھی کہ سوال نگی کی نہیں اس کی خوشی کا تھا جس کے لیے اس نے یہ سارے پاپڑ بیلے، مگر سوال کر بیٹھی جو گولی کی طرح نگی کو لگا۔ تبھی وہ ایک دم آگے ہوئی اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اندھیرے میں اس کے رونے کی آواز ملی کو وحشت زدہ کرنے لگی۔ وہ اسے دھکیلنا چاہتی تھی مگر بے بس سی بیٹھی رہی، پھر بدقت بولی، بس کرو نگی۔ ملی، یہ تو ساری زندگی کا رونا ہے۔ ایک بات تو بتا، محبت کے نصیب میں ملنا نہیں ہوتا
تو یہ ہمارے دل پر قابض کیوں ہوتی ہے؟ محبت اتنی خود غرض کیوں ہوتی ہے؟ ملی کے پاس اس کے سوال کا جواب نہ تھا اور نگی جواب کا انتظار کیے بنا ہی نیچے بھاگ گئی۔ ملی نے سر اٹھا کر خود پر جھکے آسمان کو دیکھا جس پر جگمگاتے تارے بے حد تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ملی کی نگاہوں میں وہ سارے لمحے ایک ایک کر کے گزرے جو اس گھر میں اور نگین کی سنگت میں گزرے تھے۔ وہ مضطرب سی ساری چھت پر چکرانے لگی۔ اندر سوالوں کا جنگل تھا اور جواب ایسا کہ ہر بار منہ پر تماچا سا پڑتا۔ وہ اپنے 8 بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ جذباتی اور غصے والی تھی۔ اماں اس کے ہاتھوں تنگ آئی رہتی، کبھی چھٹیوں میں خالہ اسے اپنے پاس لے آتی، وہاں گھر میں سکون ہوتا تو یہاں نگین جیسی صلح جو کزن کے ساتھ ملیحہ کا ہر دن عید کی طرح گزرتا۔ پھر یوں ہونے لگا کہ چھٹیاں ہوتے ہی نگین کے پیغام پر پیغام آتے اور وہ خود بھی جانے کو بے تاب ہوتی۔ میٹرک کے بعد وہ مستقل خالہ کے پاس آ گئی۔ دونوں نے اکٹھے کالج میں داخلہ لیا اور BA کے بعد بھی اس کا یہی حال تھا کہ 7 سال کے 8 مہینے خالہ کے پاس گزارتی۔ اور زندگی میں وہ کون سا موقع ہے جب خالہ نے مجھ میں اور نگین میں فرق کیا ہو؟ اس نے دونوں ہاتھ دیوار پر لگائے اور اس پر بیٹھ گئی۔ ریان مصطفیٰ کے گھر اندھیرا تھا۔ یہ اندھیرا گھر میں نہیں نکی کی زندگی میں چھا رہا ہے اور اس کا سبب تم ہو۔ بہت دنوں سے خود کو بہلائے ہوئے لیکن محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ کیا کسی کی زندگی تباہ کرنا بھی؟ اور کسی کون؟ وہ بہنوں جیسی کزن جس نے اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے سے پہلے تیری پلیٹ میں ڈالا، جو سوٹ پسند آیا اسے بنا تیرے کہے تیری الماری میں رکھ دیا، تیرے ساتھ ہنسی روئی اور تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ بہت دنوں سے خود کو دھوکہ دے رہی تھی کہ اسے نگی کے آنسوؤں کی نہیں اپنے دل کی پرواہ ہے، لیکن آج احساس ہوا نگی کے آنکھ سے نکلتا ہر آنسو اس کے دل پر گرا تھا۔ کیا پاگل پن ہے ملی؟ اب صرف ایک رات ہے نگی، تمہارے اور ریان کے درمیان سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ اس کی خود غرضی نے پھر سے بہکانا چاہا۔ پر نگی ہمارے درمیان کہاں آئی تھی؟ میں آئی تھی ان دونوں کے درمیان۔ کیا مجھے کچھ نظر نہیں آیا تھا؟ وہ ریان کا ہر بات کے لیے نگین کو پکارنا، ان کی بے تکلفی ہنسی، نگین کی آنکھوں کے جگنو۔ میں تو کبھی بھی کہیں نہیں تھی۔ کیا ریان نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو پھر یہ سب جتن کس لیے؟ اس نے کھینچ کر 2 تھپڑ اپنے گالوں پر مارے۔ تو کمینی ہے ملی، بالکل کمینی۔ اگر نگی تیری نظروں کے سامنے ناخوش رہے گی تو کیا ملی چین پا سکے گی؟ تم نگی کے لیے پریشان ہو؟ اپنے قریب تابی کی آواز سن کر ملیحہ ڈر سی گئی۔ میں بھی۔ ملی وہ عزیر کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہے گی۔ ملی نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس نیم اندھیرے میں اس کے تاثرات پا جائے۔ وہی تو تھی جو عزیر کی اصل حقیقت سے واقف تھی۔ اپنی پہلی محبت بھلا دینا اتنا آسان کام تو نہیں۔ تو کیا تابی جانتی ہے کہ نگی اور ریان ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے؟ ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اچانک ملی کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا؟ بس ایک ہی لمحے میں فیصلہ ہو گیا۔ تابی میرے ساتھ آؤ۔ فون نمبر؟ ہمیں فون نمبر ڈھونڈنا ہے۔ وہ تابی کا بازو گھسیٹتی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ تابی نگین کو لے کر پارلر چلی گئی۔ گھر میں مہمان کم تھے، پھر بھی شور ہنگامہ تھا اور ملی جلے پیر کی بلی کی طرح اوپر نیچے چکرا رہی تھی۔ مبین اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا۔ اسے ریان کہیں نظر نہ آیا۔ ملیحہ کیا باولوں کی طرح ادھر ادھر ٹکرے مارتی پھر رہی ہو؟ تجھے کوئی کام نہیں؟ ماں نے بری طرح لتاڑا۔ ملی ذرا فون کر کے پوچھو اور کتنی دیر ہے، بارات تو آنے والی ہے، خالہ نے پکارا۔ بارات کو بہت جلدی ہے، یہ دروازے سے تو آنا ہے۔ وہ چڑ گئی۔ بکواس نہ کر، کام کر۔ اماں پاس ہی تھیں۔ پوچھ نگین کب تک آئے گی؟ نگین بھی آ جائے گی۔ وہ تو آ جائے۔ وہ کون؟ وہ بوکھلاتی ہوئی ملی آرائشی لڑیوں میں الجھی تو عقب سے ریان نے سنبھال لیا۔ ملی کو نہیں، اس فینسی لائٹ کو جو انہی آرائشی لڑیوں میں سجی تھی۔ ابھی تمہارے سر پر لگتی اور دماغ روشن ہو جاتا۔ ملی نے نظریں اپنے قدموں پر فکس کیں اور دل کو زور سے جھاڑا۔ خبردار اب اسے دیکھنا بھی نہیں۔ جبکہ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا، پھر اس کے بازو میں الجھی لڑی نکالتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ جھاڑ جھنکار سنوارنے کا ارادہ نہیں ہے؟ اس نے اس کے کھلے الجھے بالوں پر تنقید کی۔
تو یاد آیا سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ تیزی سے سر پر دوپٹہ ڈالا تو نگاہ اماں پر پڑی جو اسے نظروں ہی نظروں میں کھا جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ وہ تیزی سے پلٹ کر اندر آ گئی۔ فون کرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اللہ کرے نگین پارلر سے ہی بھاگ جائے، مگر پتہ چلا وہ دونوں واپسی کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ ہائے اللہ، نگین آ رہی ہے تو کیا نہ آتی؟ صبوحی نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے مولوی صاحب تو آ جاتے۔ وہ تو کب کے آ گئے، اب تو بارات آ رہی ہے، باہر پٹاخے چل رہے ہیں۔ یا اللہ، مولوی بھی آ گیا، بارات بھی آ گئی اور وہ ابھی تک نہیں آئی۔ تبھی اماں نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور کمرے میں لے آئیں۔ کیسی باندریوں جیسی شکل لیے گھوم رہی ہے نا، تیار کیوں نہیں ہوتی؟ اسے کپڑے بھی بدلنے پڑے، بال بھی سنوار لیے، تب ہی نگین بھی آ گئی۔ ملیحہ کو ذرا اچھی نہ لگی۔ ایک تو آنکھوں کا میک اپ اچھا نہ تھا، دوسرا رو رو کر ناک پکوڑے جیسی ہو رہی تھی۔ تابی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بیچارگی سے کندھے اچکا دیے۔ میں نے تو اپنی سی کوشش کر لی، اب نگی تیرا نصیب۔ وہ مایوسی سے دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ باہر عزیر کے دوستوں نے خوب رونق لگا رکھی تھی۔ دولہا تو یوں منہ پھلائے بیٹھا ہے گویا گن پوائنٹ پر نکاح ہو رہا ہے۔ کسی نے اعتراض کیا، عزیر کا مزاج ہی ایسا ہے۔ دوسرے نے تسلی دی، مجھے تو دلہن کا حال بھی مندہ لگ رہا ہے۔ ایک سرگوشی، کہا نہ دونوں کی شکلیں ہی ایسی ہیں، مولوی صاحب نکاح کے لیے آ رہے ہیں۔ ہائے، نگین غش کھانے کو تیار تھی۔ ملی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تبھی باہر ایک دم غیر معمولی سناٹا چھا گیا، پھر ایک دم بہت سے لوگوں کے بولنے کی آوازیں جن میں نمایاں تایا اور خالو کی تھی۔ ملی سرپٹ باہر کی طرف لپکی۔ سب کچھ حسب خواہش تھا، سب کے درمیان گھیری اس کو دیکھ کر وہ دوبارہ اندر بھاگی۔ مبارک ہو، دولہا شادی شدہ ہے۔ اندر بیٹھی خواتین ہک دک رہ گئیں تو وہ سنبھلی، پھر منہ بنا کر بتایا، عزیر بھائی پہلے سے شادی شدہ تھے، ان کی بیوی باہر کھڑی ہے بما نکاح نامہ کے۔ پھر نگی کے ساتھ لپٹ گئی۔ ہائے نگی، تیری بارات یوں ہی واپس ہو جائے گی۔ پھر اس کے کان میں بولی، رونا بند کر اور شکرانے کے نفل پڑھ۔ سب کی سب عورتیں باہر چلی گئیں، وہ بھی ان کے پیچھے آ گئی تاکہ عزیر کی درگت بنتی دیکھ سکے اور ریان کے چہرے کے تاثرات بھی۔ وہاں منظر نامہ تھوڑا بدلا تھا۔ عزیر اور صدف ایک ساتھ بیٹھے تھے، پھپھو غش کھا کر گری تھیں اور خالہ غش کھانے کو تیار تھیں۔ مرد سر سے سر جوڑے بیٹھے۔ ہائے میری معصوم بچی کو داغ لگ گیا، اب اس کا کیا بنے گا؟ خالہ دہائی دے رہی تھیں، لوگ سو سو باتیں کریں گے، میری نگی کو اب کون بیاہنے آئے گا؟ خالہ، ملی ان سے لپٹ گئی۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ عزیر بھائی اس قابل ہی نہ تھے کہ نگی کے ساتھ ان کی شادی ہوتی۔ شکر کریں نکاح سے پہلے ہی بھانڈا پھوٹ گیا، بعد میں پتہ چلتا تو ہم کیا کر لیتے، اور ہماری نگی کو تو شہزادہ بیاہنے آئے گا۔ ہائے میرے دل کا شہزادہ۔ اس نے زرافے کی طرح گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ ریان، مبین اور چچی ایک طرف کھڑے گھسر پھسر کر رہے تھے۔ پھر اشارے سے چچا کو بلایا، تائی کو بھی وہاں موجود ہونا چاہیے، مگر تائی ایک طرف گپ چپ سب کی شکلیں دیکھ رہی تھیں۔ اگر ریان نگین سے محبت کرتے ہیں تو اب تک انٹری دے دینی چاہیے، یہی مناسب وقت ہے۔ اور انٹری تو دی، مگر ریان نے نہیں، مبین نے۔ ملی ہکا بکا چچی اور خالہ کو گلے ملتے دیکھنے لگی۔ ارے جلدی جاؤ، دولہا کے لیے ریڈی میڈ سوٹ لاؤ۔ نہیں نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ملیحہ کی بھڑک حلق میں ہی رہ گئی، کیونکہ دولہا کے لیے سوٹ لینے ریان جا رہا تھا۔ بے چارہ ریان مصطفیٰ۔ باہر پھر سے ڈھول شادیانے بجنے لگے۔ پھپھو عزیر اپنی اچانک وارد ہونے والی بہو کو لے کر اپنے پوشن میں جا چکی تھیں، اور وہاں کیا ہونا تھا ان میں سے کسی کو سروکار نہ تھا۔ ملیحہ خونخوار شیرنی کی طرح مبین کو چیرنے پھاڑنے کو تیار تھی۔ سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ باہر نکاح کی تیاری ہو رہی تھی اور اندر دولہا کی۔ ملی کی ساری قربانی گئی کھاتے میں۔ نگین کے آنسو اور آنکھوں کی اداسی وہیں کی وہیں رہ گئی، جس کی وجہ سے وہ اپنا دل ٹوٹے ٹوٹے کرنے کو تیار ہوئی تھی، اور بیچاری نگین ابھی تک سڑک سڑک گھونگھٹ میں روئے جا رہی تھی، اور مبین تھا کہ ایک ٹانگ پر ناچے چلے جا رہا تھا، اور ملی کا بس نہ چلتا کہ وہ ایک ٹانگ بھی توڑ کر اس کے ہاتھ میں تھما دے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی ایسے حالات میں خود کو پیش کرنے کی؟
وہ اتنے زور سے دھاڑی کے تابندہ کو دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھنے پڑے۔ ایسے حالات میں گھر کا لڑکا ہی قربانی کا بکرا بنتا ہے، اور میں تو تم لوگوں کی چوتھی سہیلی ہوں۔ بکواس بند کرو، ہمیں نہیں چاہیے ایسا بے ٹانگ کا بکرا۔ وہ دونوں مٹھیاں بھیج کر چلائی۔ بے ٹانگ کا کیوں؟ میرے بھائی کی پوری 2 ٹانگیں سلامت ہیں۔ تابی نے تڑپ کر اور جوش جذبات میں اس کی زخمی ٹانگ پر ہاتھ دے مارا۔ وہ چیخ اٹھا تو اطمینان سے بولی، دیکھا، ٹانگ ہے تبھی تو چیخا۔ تابی کی بچی۔ وہ غصے سے تابی کی طرف بڑھا، مگر ملی نے درمیان میں ہی اسے دھکا دے دیا۔ وہ ایک ٹانگ پر لڑکتا پیچھے کرسی پر جا گرا۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور نگی، آئی ایم سوری۔ اس نے نگین کے حنائی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبوچے۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا، یقین جانو میں نے پوری نیک نیتی سے اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ کن جتنوں سے صدف کو ڈھونڈ کر عین وقت پر یہاں بلایا، ورنہ وہ تو مایوس ہو کر اپنی پھپھو کے پاس لالا موسیٰ جا رہی تھی۔ لیکن سب بیکار گیا۔ یہ گھامڑ اپنی ایک ٹانگ کے ساتھ میدان میں کود پڑا۔ 1 نہیں 2۔ تابی کا ہاتھ ٹانگ پر اور مبین کی دلدوز چیخ، دیکھا، خالی پلاسٹر کے اندر ٹانگ بھی ہے، تابی نے خوش ہو کر بتایا۔ تابی کی بچی، اب تیرا ہاتھ میری ٹانگ پر آیا تو یہی پلاسٹر تیری گردن کو چڑھا دوں گا۔ وہ تکلیف سے دوہرا ہوتا چلایا، ان کو دفع کرو۔ نگی، تم ہمت کر کے انکار کر دو کہ تم اس ایک ٹانگ کے مرغے کے ساتھ شادی ہرگز نہیں کرو گی۔ نگی، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ 1 نہیں۔ تابی کا ہاتھ بلند ہوا، مگر مبین بروقت وہاں سے پھدک گیا۔ ہاتھ کرسی کی ہتھی پر پڑا اور وہ اپنا ہاتھ پکڑ کر رونے بیٹھ گئی۔ تم نے سب ٹھیک کر دیا ہے ڈیئر۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تمہارا کس منہ سے شکریہ ادا کروں۔ ٹھیک، کیونکہ اس منہ کے ساتھ تو شکریہ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ ملی تڑک کر بولی، آج کچھ بھی کہہ لو، آج تمہاری صورت دنیا کی حسین ترین صورت لگ رہی ہے ملی۔ تم نے وہ کیا ہے کہ ساری زندگی تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیوں تو بھی کم ہے۔ آہ! تابی کو اکائی آئی۔ اس نے تو ساری زندگی اپنے پاؤں خود نہیں دھوئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کیسے اپنی شکر گزاری کا اظہار کروں۔ تم کتنی جینیس ہو۔ تم نے پل بھر میں وہ سب کچھ بدل دیا۔ ایک لمحہ قبل مجھے زندگی بیکار اور فضول لگ رہی تھی، اور اب آئی لو یو سسٹر۔ تم نے ہمارے رستے کے سارے کانٹے اپنی پلکوں سے چن لیے۔ وہ دونوں بازو پھیلائے ایک ٹانگ پر پھدکتا جذباتی انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ خبردار، دور رہو مجھ سے۔ وہ بھاگ کے نگین کے پیچھے جا چھپی۔ خدا کے لیے مبین ہوش کی دوا لو۔ ایسے نازک وقت میں ولن بننے کی کوشش مت کرو۔ اور اب وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ ہیرو وہ جو ہیروئن کو لے جائے اور دل والے دلہنیا لے جائیں۔ اب پتہ نہیں اس کی دماغی حالت ایسی تھی یا اس کا دل ٹانگ پر دھڑک رہا تھا کہ اپنا ہی ہاتھ سینے پر مارنے کی بجائے بائیں ران پر دے مارا اور لگا چیخنے، تم جیسے پاگل سے شادی کرنے سے بہتر ہے نگی خودکشی کر لے۔ ایک میں ہوں جس نے اپنے دل پر پتھر رکھا ہوا ہے۔ وہ آخری جملہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ خودکشی؟ ہاں، خودکشی ہی تو کرنے گیا تھا، مگر وہ گاڑی والا ایسا گھامڑ نکلا کہ صرف ٹانگ کو چھو کر نکل گیا۔ تم کیا جانو ملی، یہ نگی کی شادی نہیں میری بربادی تھی۔ آج سے نہیں، بچپن سے، شاید ہوش سنبھالنے سے بھی پہلے میں نے نگی سے محبت کی ہے۔ میری روح صدیوں سے اسی کے عشق میں مبتلا تھی، اور میں سحرا سحرا یہی پکارتا تھا، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو۔ بند کرو یہ ٹرٹرانا۔ تم نگی سے محبت کرتے ہوگے، مگر نگی تم سے محبت نہیں کرتی۔ وہ ریان مصطفیٰ سے محبت کرتی ہے۔ ملی نے انکشاف کا ہتھوڑا اس کے سر پر دے مارا۔ کیا؟ ایک چیخ بلند ہوئی، کہیں اور سے نہیں، گھونگھٹ سے، اور ساتھ ہی گھونگھٹ الٹ دیا گیا اور ایک بھیانک صورت برآمد ہوئی۔ کمینی نے مسکارا اور آئی لائنر واٹر پروف استعمال نہیں کیا۔ تابی سر پر ہاتھ مار کر بڑبڑائی، کیا بکواس ہے یہ؟ وہ پھدک کر بیڈ سے نیچے اتری۔ آئی ایم سوری نگی، لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس بہت بعد میں ہوا۔ میں تھوڑی خود غرض ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر تم دونوں ہمت کرو تو اب بھی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بازار سے دولہے کا سوٹ آنے تک دولہا بدلا جا سکتا ہے۔ وہ جوش سے بیڈ سے اتری اور نگین کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ اب اگر دولہا بدلا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ نگی اپنا لہنگا گھسیٹتی کئی قدم پیچھے ہٹ کر چلائی، اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، مارے صدمے کے۔ ملی کی آواز گھٹ گئی،
دماغ میرا نہیں تمہارا الٹا ہے، میں ریان مصطفیٰ سے نہیں مبین احمد سے محبت کرتی ہوں۔ ملی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے تحیر سے کمرے میں موجود تینوں نفوس کو دیکھا جو اسے کڑے تیوروں سے گھور رہے تھے۔ ریان مصطفیٰ نہیں؟ ملی نے ہکلاتے ہوئے تصدیق چاہی۔ نہیں، مبین احمد، نگی قطعی لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ آہیں آنسو، وہ راتوں کو جاگنا، وہ سب ریان کے لیے نہیں مبین کے لیے۔ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ ہاں، کمرے میں تین ہاں ایک ساتھ گونجے تو وہ بھاگ بھاگ کر ریان کے پاس۔ وہ کوکنگ۔ ملی اب بھی بے یقین تھی۔ تمہارے لیے، میرے لیے؟ ہاں، ریان تم سے محبت کرتے ہیں اور تم سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے دل کو ٹٹولوں، مگر تم تھی کہ کسی صورت پکڑائی ہی نہ دی، الٹا وہ زہر بھائی کو میرے پیچھے لگا دیا۔ ریان مجھ سے محبت؟ ملی نے دھپ سے بیڈ پر بیٹھنا چاہا مگر بیڈ دور تھا۔ وہ دھڑام سے نیچے گری اور ساکت ہو گئی۔ اسے کیا ہوا؟ مبین نے تشویش سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے صدمہ برداشت نہیں کر سکی۔ تابی اسے اٹھانے کو بڑھی مگر وہ یاہو کا نعرہ لگاتی کھڑی ہو گئی۔ ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو، لڈی ہے جمالو۔ تینوں ہکا بکا اسے لڈی ڈالتے دیکھ رہے تھے، پھر تینوں اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف تم سے مل کے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔